الحمدللہ امین. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر, اللہ تعالیٰ کا بہت احسان, اللہ تعالیٰ کا بہت کرم کہ ہمیں, میں اپنی اگر حیثیت میں کہوں کہ یعنی ہمیں ہماری سوچ سے بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ نے نصیب کی. میں بہت یقین سے یہ بات خواتین آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں, میں غیب کا علم نہیں رکھتا, ظاہر ہے اپنا اندازہ بیان کرتا ہوں بہت یقین سے, کہ جب 22 اپریل کو وہاں سے پہلی آواز اٹھی تھی نا کہ یہ پاکستان نے یہ کیا ہے اور یہ کیا اور پاکستان یہ کر رہا ہے, ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ 22 تاریخ سے لے کے 10 مئی کے درمیان کتنے دنوں کا فاصلہ, 18-19 دن, ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ 18 دنوں میں منظرنامہ یوں پلٹ جائے گا. بیانیے کے محاذ پر شکست, میڈیا کے محاذ پر شکست ایکسپوز, فضا کے محاذ پر شکست ایکسپوز, عسکری محاذ پر شکست ایکسپوز, عوام متحد, عوام بالکل ہی مسترب نہیں, اور پھر آخر میں آ کے سفارتی محاذ پر بھی انہیں شکست اور ہمیں فتح. یہ انہوں نے سوچا نہیں ہوگا, وہاں سے بلند ہوا ہوگا, تب سوچا نہیں ہوگا کہ 10 مئی کو شام 6 بجے یہ منظرنامہ ہوگا. الحمدللہ جناب فیصل باوڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگین میں پھر وہی کہوں گا, آپ کا تعارف ہے, آپ سیاستدان ہیں, لیکن آج ہم پاکستانی ہیں, باقی سارے تعارف جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. باوڑا صاحب کنگریچولیشنز, اور کیا کہیے گا, مجھے لگتا ہے اس سے اچھا ہو نہیں سکتا تھا کچھ. الحمدللہ باوڑا صاحب. وسیم صاحب بہت شکریہ. الحمدللہ پوری پاکستانی قوم کو, آپ کو, مجھے, سب کو مبارک ہو. زبردست کام ہوا ہے, اللہ نے ہماری فتح کرائی ہے, اور ہم نے نیگوشیٹ پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے کیا ہے. اور یہ میں آپ کو بار بار جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا انفارچونیٹلی جب پروگرام, تو سب میں اور آپ ساتھ ہی تھے ٹرانسمیشن میں, جب ہم نے کہا تھا کہ پردوڑ منہ توڑ جواب ہوگا, گھس کے ماریں گے. الحمدللہ ویسے ہی ہوا. سفارتی سطح پہ ہمیں فتح ہوئی ہے, پاکستانی قوم متحد تھی, اس کی فتح ہوئی ہے. ہماری ساری سیاسی پولیٹیکل پارٹیوں میں اتفاق تھا, اس میں فتح ہوئی ہے. ہماری جنگ میں فضائی اور زمینی, اس میں ہماری فتح ہوئی ہے. ٹیکنالوجی میں ہماری فتح ہوئی ہے, اور ہماری فوج کی فتح ہوئی ہے, اور ہمارے آرمی چیف کی فتح ہوئی ہے. اور میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کا رحم ہوا ہے کہ ہمارے پاس ایک قابل چیف اور ایک تگڑا چیف آیا, جس نے پاکستان کی قوم کا سر فخر اونچا کیا, اور پوائنٹ آف اسٹرینتھ پہ ہم نے ہر چیز کی. اور الحمدللہ کیونکہ اب ہمارا ایک سیز فائر کی طرف چل پڑے ہیں, تو مزید شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں دشمن کو. لیکن ہم نے منہ توڑ جواب دے کر اس کو بتا دیا ہے آپ آنے سے پہلے, جو ہم نے پرانی جنگوں میں کئی ہفتوں اور مہینوں میں نہیں ہم نے چیف کیا, وہ ہم نے کچھ گھنٹوں میں چیف کیا. اور ہماری جو ایئر فورس ہے اس کو ایک الگ شاباش ہے, جو ہمارے فائٹر پلینز کے ہیروز گئے تھے 2, ان کو شاباش ہے کہ انہوں نے اپنی وصیت میں یہ کہا کہ اگر نہ آئے تو جھنڈے میں واپس لانا. تو یہ جذبات جو تھے, اس سے پوری قوم ایک جتا ہوئی ہے, اور ایک بہت زبردست یونٹی والا, کنسنسس والا, انڈورسمنٹ والا امپیکٹ گیا ہے, اور پوری دنیا کو گیا ہے, ناٹ اونلی انڈیا. اور جو ہمارے ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر, اور پرسوں کل آپ نے دیکھا 77 ڈرونز آئے, تو بیسکلی ڈرونز لا رہے تھے کہ وہ ہم اپنی ایئر اسٹرائک ہمیں انسٹیگیٹ کر رہے تھے, لیکن بہت اس کو بھی چیف نے انٹیلیجنٹلی منوور کیا. اور میں بار بار جب کہتا ہوں قابل چیف ہے, تگڑا چیف ہے, تو قابلیت یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنا بھی مواد ہو, توپے گولے بارود ہو, لیکن مائنڈ کی منوورنگ جو ہے نا, وہ آپ کو مورلی شکست دیتی ہے. تو مورلی ہم کمر توڑ چکے تھے, اور ایک ولولہ ہے ابھی پاکستان کی قوم کے اندر, ایک جوش و جذبہ ہے, اور پروپیگنڈا بھی اس کے ساتھ ساتھ ڈائی ڈاؤن ہو گیا. بیچ میں ایسے لمحے بھی آئے کہ جب جو کہ اس اعتبار سے مشکل ہوں گے فیصلہ سازوں کے لیے, کہ ایسے مرحلے بھی تھے جب عوام کہہ رہی تھی کہ بھائی جواب دو, ابھی کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ کوئی گلی محلے کی لڑائی تو نہیں ہے کہ ابھی میں اپنے بندے لا رہا ہوں, ابھی بتاتا ہوں تمہیں. اس میں ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے. تو وہ مشکل مرحلے بھی گزارے ہم نے الحمدللہ پچھلے کچھ گھنٹوں میں, اور اچھے سے گزار لیے. الحمدللہ وسیم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن جس وقت قوم کا جذبہ ابھرا ہوا تھا کہ ابھی کرو, اسی وقت ہم نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا. اسی وقت ہم نے کہا تھا کہ ہم منہ توڑ گھس کے جواب دیں گے. اس کے 15 منٹ بعد گھس کے ہم نے پہلا جواب دیا, دوسرا جواب دیا, اور تیسرا جواب دیا. اور دیکھیں فضائی اس پہ تو ہماری فتح ایسی ہے کہ پھر ایک دفعہ زندگی بھر یاد رہے گی. لیکن کیونکہ ہم کمپرومائز کی طرف ہیں, شرمندہ اور نہیں کریں گے مزید. بہت سختی ہوئی ہے ان کی, انڈینز کی, ان کی اسٹریٹجی کی, ان کی فیلئر آف فوج کی, ان کی پلان کی, ان کی پلاننگ کی, ان کی فضائیہ کی دھجیاں اڑا دی آپ نے. آپ جہازوں کے شیئر پرائزز بلینز کی نقصان آپ نے پہنچایا ہے.
تو اب کیونکہ وہ ہم مزید ان کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں نا کہ ایتھیکلی دشمنی اور دوستی نبھائی جاتی ہے، تو اب اگر ایتھیکلی ختم ہو رہا ہے تو ایتھیکلی ہم اس کو ختم کرنا چاہیں گے. صحیح ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک امریکہ کا بھی مثبت انٹرفیرنس ہے، یہ انٹروین کیا ہے ٹرمپ نے، ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے، کیونکہ جنگ کسی کے لیے بھی بہتر نہیں ہوتی، کوئی ہارتا ہے کوئی جیتتا ہے، تکلیف اور نقصان تو دونوں طرف ہی ہوتا ہے، تو وہ کسی کا کم ہوتا ہے کسی کا زیادہ ہوتا ہے. تو اب ہمیں بہت زیادہ تکبر کے زوم میں نہیں آنا چاہیے. ویسے تو اللہ پاک کا رحم ہے ہم سب کو، میں کوئی مذہبی آدمی تو نہیں ہوں، لیکن شکرانہ پڑھنا چاہیے کہ پاکستان کی اتنی سالڈ زبردست قسم کی فتح ہوئی، اور جس طرح ہمارے میڈیا نے، ہمارے اینکرز نے، ہمارے رپورٹرز نے جو رسپانسبلٹی، جو سکسیسفلی، جو ایموشنلی، مورلی، ایتھیکلی سب کو کمبائن، یونٹی، یونائٹڈ رکھا پاکستان کو، فوجیوں کے morale بوسٹ کیے، اس میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ہم نے جوش سے بھی کام لیا میڈیا نے، لیکن اپنے ہوش بھی نہیں کھوئے، جذباتیت بھرپور رکھی جو کہ نیچرل تھی، لیکن بیوقوفانہ حرکتیں بھی نہیں کہ ان کے میڈیا کی طرح کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا پتہ نہیں یہ فتح ہو گیا. دیکھیے میرے خیال سے وسیم صاحب اس میں جو سب سے بڑا سیٹ بیک ہوا ہے وہ انڈین فورسز کو، جہاں انڈیا کو شکست ہوئی، لیکن وہاں آپ کے جو انڈین میڈیا ہے اس کو تو آپ نے دفنا دیا، اس کو تو آپ نے ان اللہ کر کے قبر میں گاڑ اس لیے کہ ان کی کریڈیبلٹی پوری دنیا میں ختم ہو گئی ہے. وہ جو ہسٹیریا انہوں نے کریٹ کیا، جھوٹ پہ کیا، فریب پہ کیا، انٹرنیشنل میڈیا نے ایکسپوز کر دیا، آپ لوگوں نے ایکسپوز کر دیا، تو ایک بہت ہی زبردست ایک بہت ہی کنیکٹڈ پاکستان تھا. یہ جذبات آپ نہ فون پہ بتا سکتے نہ ویسے دکھا سکتے، لیکن آپ یقین نہیں کر سکتے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، بزرگ سے بزرگ، سب متحدہ تھے، یونائٹڈ تھے. اور فوج کی جو بلے بلے ہے ہماری ہمیشہ سے رہی ہے، وہ آج بھی ایسی بلے بلے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس اتنی دلیر، تگڑی، جذباتی، اللہ اکبر کے نعرے پہ چلنے والی فوج ہے، اور ہمیں کوئی سی پریشانی کی ضرورت تھی. اور ہم نے پہلی پریشانی کا ٹیسٹ ٹرائل بھی دیکھ لیا کتنی تگڑی ہے، اور اس میں چیف کو جتنا کریڈٹ دیا جائے، جتنی اس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ ایک بہت عرصے کے بعد ایک چیف کے ساتھ قابل اور تگڑا چیف آیا، اور اس کی جذبات، اس کی پلاننگ، اس کی مینوورنگ، اس کا سٹائل، اس کا ہوم ورک، اس کی اسٹریٹجک ایسٹ انڈیا کے لاک کرنا، جواب دینا، ہماری ایئر فورس، ہماری نیول فورس، براوو، انبلیویبل، امیزنگلی، بیوٹیفلی ایگزیکیوٹڈ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ظاہر ہے کہ فیصلہ جب جو جیسے لینا تھا پھر اس کو ویسے ایگزیکیوٹ کیا افواج نے، اور ظاہر ہے اس کا کریڈٹ قیادت کو جاتا ہے. اینڈ آف کورس لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ عوام پاکستان ہے واٹر صاحب، یعنی کیا کہنے ہیں، کیا بات ہے عوام کی ہے جو سب بھول کے اپنے مسئلے یہ وہ، یعنی سب بھول کے جس طرح یہ عوام کھڑی ہو گئی ہے ساتھ، اور جوش جذبہ، یعنی دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ ہے. مطلب کیا بات ہے واٹر صاحب؟ دیکھیے بدامی صاحب، بہت ہی اللہ تعالیٰ نیت کا دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرز کو کرنا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب اور وسیلہ آرمی چیف کو بنایا، جنرل عاصم منیر صاحب کو بنایا، کہ انہوں نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، یکجہتا کیا. اور اس وقت پولیٹیکلی بھی آپ دیکھیں کہ کتنی سینسیبل پالیٹکس ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں بھی ہیں، سب یکجہتا ہے، سب ایک دوسرے کو بیک کر رہے ہیں، کوئی کسی کا کرٹیسزم نہیں، کسی سے کو غلطی ہوئی تو اس کو دوسرے نے کور کیا ہے. مطلب یہاں تک کہ میں اپنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں نے بڑی ریسپانسبل سینسیبلٹی آپ لوگوں کی وجہ سے، اس جذبے اور جنون پاکستان کی وجہ سے، there were a lot of scoops and there were a lot of mistakes done by a lot of political people, but سب ایک دوسرے یونائٹڈ تھے، سب ایک دوسرے کو کور کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ وہ ہمیں بس یہ جنگ جیتنی کہ یہ گھر کی بات ہے ابھی بس، ٹھیک ہے ہاں وہ باقی بعد میں کر لیں گے ہم. ہاں زندگی بڑی ہو تو کرتے رہیں گے. تھینک یو واٹر صاحب، بہت شکریہ، تھینک یو ویری ویری مچ اینڈ کنگریچولیشنز. کیا بات ہے، کیا کہنے ہیں آپ لوگوں کے، کیا کہنے ہیں عوام پاکستان کے، کیا کہنے ہیں آپ لوگ جس طرح کھڑے ہو گئے، سب بھول کے اپنے معاشی پرابلم، اپنی سیاسی تفریق، ہر چیز بھلا کر جس طرح کھڑے ہو گئے. اور ابھی یہ مناظر ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں کی سڑکوں کے مناظر ہیں، کہیں لوگ ٹینکس پر پھول نچھاور کر رہے ہیں. یہ سیالکوٹ کے مناظر ہے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ بھی ظاہر ہے اس سارے معاملے میں زد میں رہا تھا. یہ آپ سیالکوٹ کے مناظر دیکھیے، وہ مقامی سیاستدان بھی آپ کو وہاں کے نظر آ رہے ہیں، فردوس آوان صاحبہ اور دیگر. اور اس وقت پورے پاکستان کے مختلف علاقوں میں اس طرز کے مناظر ہیں. یہ ملتان ہے. کیا بات ہے، لوگ دیوانہ وار سڑکوں پر ہیں، خوشی ہے. یہ ہے ڈی چوک اسلام آباد کا منظر، لوگ اپنے اپنے انداز میں خوشی منا رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، عرض وطن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. سجاول ہے یہ فورٹ عباس کے مناظر، ملک کے طول و عرض میں بنیان المرصوص کی کامیابی کے مناظر ہیں. اس لیے کہ دل کی آواز ہے، اور وہ آواز ہے
زندہ دلانے لاہور کیسے کسی سے پیچھے رہیں گے. یہ لاہور کی عوام ہے سڑکوں پر, خوش ہیں, عاجزی کے ساتھ سر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائے ہوئے ہیں. یہ ہے روشنیوں کا شہر کراچی. مائیں, بہنیں, بیٹیاں, وکیل, ڈاکٹر, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ. اس لیے کہ اے وطن تو پکارے تو سب آ گئے. کیا کہنے ہیں فیصل آباد کے نوجوانوں کے, ان کی بھی دل کی آواز, دل کی آواز. ہم نے ملک کے مختلف شہروں میں کچھ لوگوں سے بات کی. ظاہر ہے ایک فرد سے بات کریں تو وقت ختم ہو جائے, لیکن کچھ لوگوں کے ذرا تاثرات تو دیکھیے آپ. دنیا کے اندر میرے پاکستان کا پرچم سب سے زیادہ بلند ہو رہا ہے. کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے, ایک لیڈر ہے, جنرل عاصم منیر. انڈیا نے سندور حملہ کیا تھا, وہ تندور میں چلا گیا. اندھیرے میں پھر ہم پر جب ایک اٹیک کیا تو پھر پاکستان کے شاہین میدان میں آئے اور انڈیا کا کوئی شہر نہیں چھوڑا انہوں نے. قومی اقبال کی طرف آپ نہ جائیں, ہم پرامن لوگ ہیں. تم نے بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر جنگ کا اعلان کیا ہے. یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک تمہیں یہ معلوم نہ پڑ جائے کہ ایک شریف آدمی کی للکار کو چھیڑنا کتنا بھاری پڑتا ہے. آج ہم نے جواب دیا اور پوری دنیا کا میڈیا اس کو بتا رہا ہے کہ پاکستان نے کیسے جواب دیا ہے. مودی کو منع کیا تھا کہ اس طرح کی حرکت نہیں کرنی, کہا بھی تھا کہ تیرے گھر میں کچھ کے تجھے ماریں گے. بھگت لیے آپ جو کیا تھا. کہا تھا مت کرو, مت مجبور کرو. آپ کو یہ لگا کہ بالی ووڈ کی مووی ہے جس میں صرف کہا ہی جاتا ہے, حقیقت وقت کیا تو جاتا نہیں ہے. نہیں, یہ مووی نہیں ہے. یہاں کہا جاتا ہے, یہاں ہم کہتے کم ہیں, کرتے زیادہ ہیں. ہمارے تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھا کریں, اس لیے کہ ہر دل کی آواز ہے. یہ صرف زبان کی آواز نہیں ہے, دل کی آواز ہے, اور وہ آواز ہے پاکستان زندہ باد. ماریا میمن ہے میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ. ماریا, یہ کمال نہیں ہے, مطلب یہ میں ابھی کہہ رہا تھا کہ سب کو سلوٹ ہے, کمال ہے ظاہر ہے, مطلب عسکری سطح پر کیا زبردست فتح ہوئی, فضائیہ نے کمال ہی کر دیا, تاریخ رقم کر دی, میڈیا نے اتنی میچورٹی کا مظاہرہ کیا, لیکن یہ عوام پاکستان انہوں نے تو یہ تو کمال ہی نہیں کر دیا. اور یعنی کہ ہم سب جانتے ہیں ظاہر ہے کہ کسی کا کوئی مسئلہ کسی کی کوئی رائے, جس طرح پچھلے 96 آورز میں یہ قوم سب بھول کے کھڑی ہو گئی اپنے وطن کے ساتھ, یہ مطلب یعنی ان کے قدموں کو ہاتھ لگایا بندہ کہ کیا کمال قوم ہے, کیا بات ہے اس قوم کی. ماریا, دن پہلے چلے جائے, ہمارے مسائل دیکھیں, ہمارا ڈسکورس دیکھیں, ہماری پولیٹیکل ڈفرینسز دیکھیں, ہماری پولرائزیشن دیکھیں, لگتا ہی نہیں تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی موقع کبھی ایسا آئے گا کہ ہم یگانگت کا وہ مظاہرہ کر سکے جو ہماری قوم کا خاصہ ہے. لیکن آج اگر میں دیکھ رہی ہوں تو ویسے ہی ہمارے لوگوں کو مسکرانے کے, خوش ہونے کے بہت کم مواقع ملتے ہیں, اور جب وہ مواقع ملتے ہیں تو پھر وہ اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. میں تو یہ دیکھ رہی تھی جو ویژولز آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ادھر میزائل فائر ہو رہا ہے, ساتھ پہ کھڑے ہو کے پاکستانی قوم اپنی نگرانی میں وہ میزائل فائر کرتے ہوئے دکھا رہی ہے. قوم کو ڈرانے چلے تھے. بھرپور نگرانی میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی میزائل ٹھیک فائر, مطلب کہ بندہ دور جاتے, میزائل کی آواز ہوتی ہے, امپیکٹ ہوتا ہے, اتنا آسان نہیں ہے اس کے پاس کھڑے ہونا, لیکن وہ کھڑے ہیں وہاں. وہ رات میں میری بات کی طرف جا رہے ہیں, سنا ہے وہاں کچھ ہوا ہے, بھائی سنا ہے وہاں کچھ ہوا ہے تو اس طرف کیوں جا رہے ہیں, وہاں جا رہے ہیں, سنا ہے کچھ ہوا ہے وہاں, یہ اس قوم کو ڈرانے چلے تھے. سو خوشی کے بہت کم مواقع ملتے ہیں, اور پھر پاکستانیوں کو پتا ہے کہ ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیسے کرنا ہے. آج پاکستان کے موقف کی جیت ہے. میں آج کچھ ڈپلومیٹ سے بھی بیچ پہ, چونکہ میں بریک پہ گئی ہوئی تھی تو بات چیت کری تھی, آئی واز ٹرائنگ ٹو گیٹ دا سینس آف کہ بھئی اس کو دنیا کیسے دیکھ رہی. جو پاکستان میں پوسٹڈ کچھ ڈپلومیٹس ہیں تو ان کا میں اگر کامنٹ آپ کو پیرافریز کر کے بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانی میڈیا نے کتنی تحمل سے, بردباری سے, سنسیریٹی سے اس پورے کرائسس کے اندر اپنا رول ادا کیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان فرم رہا, اس نے بالکل بھی بلینگ کے نیچے کیو ان نہیں کیا, لیکن اگریشن بھی نہیں کیا ہے.
تو جو الفاظ ہے وہ یہ کہ آج کے دن کے اگر کہیں تو ہم دو فاتح ہیں. ایک صدر ٹرمپ جنہوں نے آف کورس ایک پیس میکر رول اپنے لیے خود ہی تعین کیا ہوا ہے اور انہوں نے آج اس ٹریٹی کو اس معاہدے کو بروکر کر کے دکھایا بھی, اور دوسرا پاکستانی لوگ اور ان کی قوم, اور آف کورس پاکستان ایئر فورس جس بہترین طریقے سے اپنی ایئر سپیریورٹی کو دوبارہ ری انفورس کیا. میں ری انفورس اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم ایک دفعہ یہ دیکھ چکے ہیں 2019 کے اندر کہ اس میں کوئی شک نہیں. آپ کو پتا ہے پاکستان ایئر فورس کا سلوگن کیا ہے؟ وہ ہے سیکنڈ ٹو نن, اور 2019 میں وہ ہم دیکھ چکے تھے, اسی کو دوبارہ ری انفورس کیا. مطلب یہ نہیں کہا کہ جی اس وقت تکا لگ گیا تھا, کچھ لوگ سمجھے کہ جی چلے 2019 میں تکا لگ گیا آپ نے پائلٹ گرا لیا. اس مرتبہ بھرپور طریقے سے رافیل کی طبیعت درست کر کے اس کو واپس بھیجا, تو تکا نہیں ہے, ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے تیاری ہے. اس کے پیچھے فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ان کی گری ہوئی حرکتیں زیادہ گری ہوئی ہیں یا رافیل کا گرنا زیادہ گرا ہوا ہے, کیا مشکل میں پڑ گئے ہوں گے کیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ رافیل کا گرنا زیادہ گرا ہوا ہے, کیونکہ اگر وہ زیادہ دور زیادہ چوٹ نہ پہنچاتا تو ہم اگلے 48 گھنٹوں میں جو ہم نے ریاکشن دیکھے نا وہ ہم کبھی نہ دیکھتے. تو ضرور وہ چوٹ ان کو پہنچی ہے, وہ اس کو بیٹھ کے کئی عرصے تک وہ زخم چاٹتے رہیں گے, اور کبھی نہ کبھی موقع ملا تو یعنی یہ ہم نے تاریخ بنتے ہوئے دیکھے نا, ہم اس سے پہلے پڑھتے تھے کہ دشمن نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. ابھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور یہ پاکستانی میڈیا کوٹ نہیں کر رہا, یہ وسیم بادامی اور ماریہ میمن کو کوٹ نہیں کر رہا, یہ رائٹرز, یہ ٹیلی گراف لکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو فضائیہ کی تاریخ رقم ہوئی ہے, یہ کیس سٹڈی ہے, اس پہ ماہرین بیٹھیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے, یہ رافیل کیسے گرا ہے, یہ سب یہ میں تو نہیں کہہ رہا, یہ آپ تو نہیں کہہ رہے, یہ رائٹرز کہہ رہا ہے, یہ ٹیلی گراف کہہ رہا ہے. اچھا, اس میں وسیم میرا تھوڑا سا باعث ہے, کچھ لوگ یہ جانتے ہیں, اکثر لوگ نہیں جانتے کہ میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے, اور میری جو بڑی ہوئی ہوں اسی ایئر فورس کے اندر اور بیسز کے اوپر, تو میں نے بڑے قریب سے زندگی کو دیکھا ہے. اور آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا, سنا تھا, تیاریوں کو دیکھا تھا, لیکن کبھی اس کو اس طریقے سے آزمایا جائے گا اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ بھئی کہ یو ڈونٹ نو, یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, کیونکہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ تو ہوتا ہی ہے, سارٹیز تو ہوتی ہیں, یہ ایکسرسائزز تو ہوتی ہیں, وار گیمنگ تو ہوتی ہیں, کون سی بڑی بات ہے. لیکن جب اس طرح کے فیصلہ کن موقع آتے ہیں قوموں کی زندگی کے اندر, تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ جن چیزوں کو آپ فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں اصل میں ان کے پیچھے کتنی محنت ہے, کتنی تیاری ہے, جو ہم نے آج دیکھی ہے. اور میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں وسیم کہ جس طرح سے ہماری ایئر فورس نے وہ ٹرافی جیٹ نہیں دیا, یہ کمال ہے ویسے, جو وہ کمال ہے, دے بیڈلی وانٹیڈ اٹ, وہ ہر حد تک گئے پرووکیشن کے کہ نکلیں, ہاں طیارے نکلے اور ہم ان کو گرائیں, جو نہیں دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے تمام طیارے فضا کے اندر ہوں ایک ڈاگ فائٹ میں, نہیں ملٹیپل ڈاگ فائٹس میں, اور آپ اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ واپس لینڈ کریں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. خاص طور پہ جب دشمن کا سول یہ ہو گول کہ بھئی ایک طیارہ تو ہم لے, ایک پائلٹ تو ہم لے, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور میں ابھی آپ کی صبح کی ٹرانسمیشن بھی دیکھ رہی تھی, جب جس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے شروع کیا اس آپریشن کو اناؤنس کیا, پھر اینڈ بھی جیسے آپ نے کیا, تو میں نے آپ کو تھوڑی ترقی دے دی ہے. کل میں آپ کو گروپ کیپٹن کہہ رہی تھی, آئی تھنک آج آپ یو ڈیزرو ٹو بی ایئر کوموڈور, ایک اسٹیپ آگے مبارک کو, آپ کو پروموٹ ہو گئے آپ 24 گھنٹے کے. نہیں, تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ, آپ نے بڑا حوصلہ بڑھایا. اور مطلب ٹرسٹ می, وہ ہم الیکشن ٹرانسمیشن یا سب کرتے ہیں تو اس پہ فیڈ بیک آتا ہے, لیکن یہ جو پچھلے یہ مجھے میں اندازہ تھا کہ یہ والا فیڈ بیک جو ہے یہ اس کی فیلنگ ہی الگ ہے. مطلب یہ میں آئی کانٹ ڈسکرائب ان ورڈ, یہ الگ ہی ہے معاملہ, یہ بات ہی اور ہے. مطلب میں وہ ہم اسٹوڈیو پہ سے جانے کے بعد بھی ہم کو سو نہیں پائے, صبح 6-7 بجے نشریات ختم کیے, دوپہر 1:30 بجے تک جاگ رہے تھے, اتنے اوور ویلمڈ تھے, اتنے جذباتیت سے کہ کمال ہی ہو گیا. مطلب اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے الحمدللہ. اور آپ اور ہم وہ لوگ ہیں جو وطنیت پرست ہے, ہم قوم ہم اب ملک سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم ساتھ امن کی بات کرتے ہیں, بالکل صحیح. کی بات نہیں ہم کرتے. نے کبھی نہیں کہا مار دو, ٹوک دو, گرا دو, یہ کر دو مندروں میں, ہم نے کبھی بھی نہیں کہا, کبھی بھی نہیں کہیں گے. لیکن ہمیں بھی اس نہج تک ایسا پش کر دیا, ایسا ہمیں اس بند گلی میں دھکیل دیا کہ ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ ہمارے ایسا بندے باتیں کرنا شروع ہو گئے بھائی, کہ ہم بھی کہیں جی کہ اب تھوڑی سی تو مار پڑنی چاہیے ہے. اور کیا خوب مار پڑی, دیکھ کر اگر کہیں دل خوش ہو گیا تو آئی تھنک آج کا دن ہے, ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ ہاں آج ہمارا دل خوش ہوا وہ مار دیکھ کے. دل بہت مطمئن ہے, دل بہت مسرور احمد ہے گورنر صاحب, بتائیے گا مجھے, اور دل بہت زیادہ خوش ہے. اور پاکستانی عوام, آپ
آپ کی کیا بات ہے, آپ کے کیا کہنے ہیں. ہم سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کریں گے. ہم اس بات کو میک شور کریں گے کہ اللہ نہ کرے کوئی غرور نہ آئے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہم شکر ادا کریں کہ اس سے زیادہ بہتر کیا ہو سکتا تھا جو ہو گیا ہے. میری آپ کی کامیابی کے, یعنی اس وطن کی کامیابی کے گل دنیا گا رہی ہے, اور اس سے بہتر صورتحال ہمارے لیے ہو نہیں سکتی تھی. ہر اعتبار سے 22 تاریخ سے جب سے معاملہ شروع ہوا ہے تب سے لے کے اب تک یہ جس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, یہ کمال ہے. یہ اس سے بہتر یہ معاملہ ہو نہیں سکتا تھا. اس قوم نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے جب متحد ہونے کا وقت ہوتا ہے تو کس طریقے سے. اب یہ ساری باتیں یہ ہمارے لیے بھی, اور یہ ساری یہ جو اب جنریشن ہے اس سب کے لیے بھی, کہ یہ سب کتابی باتیں نہیں ہیں کہ ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں. یہ کتابی بات نہیں ہے کہ دشمن نے بغیر اطلاع کے حملہ کرنے کی پہل کی لیکن اس کو ایسا جواب دیا گیا جیسا کہ تاریخ میں نہیں. یہ کتابی بات نہیں ہے, یہ دنیا کہہ رہی ہے. یہ کتابی بات نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ اپنی رائے رکھتی تھی, قوم میں ذرا بٹوارا بھی تھا, قوم کے معاشی مسائل بھی تھے, لیکن دشمن کے سامنے کیسے یہ ہوئے ہیں. یہ سب تاریخ رقم ہوئی ہے. میں اور آپ ہم سب اس تاریخ کا حصہ ہیں, اور ہمارے ایم نے جو مجھے پروموشن دی ہے میں اس پہ ان کا بہت شکر گزار ہوں. تو اور ماریا یہ جہاں پر یہ سارا معاملہ جہاں آ کر جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں جو کشمیر کے بارڈر پہ رہنے والے لوگ ہیں نا ان کو نہیں بھولنا چاہیے. وسیم, میری کچھ لوگوں سے وہاں پر بات ہو رہی تھی, یہ گزشتہ 48 گھنٹے ان پہ بہت بھاری تھے, اور یہ خالی 48 گھنٹوں کی بات نہیں ہے. کئی نسلیں وہاں پر ایسی جوان ہوئی ہیں بچوں کی جنہوں نے انہی گولیوں کی آواز کے اندر آنکھ کھولی. اسی گولیوں کی بوچھاڑ کے اندر جب فائرنگ ہوتی تھی, جب حالات ٹینس ہوتے تھے, وہ اسکول گئے, یونیورسٹیز گئے, کئی رات نہیں سوتے تھے. جب بارڈر پہ فائرنگ ہوتی ہے تو وہ وہاں سے کہیں اور چلے جاتے ٹیمپریریلی. تو یہ 48 گھنٹے جو ان کے لیے مشکل تھے, دے ریچڈ آؤٹ ٹو می. کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ بارڈر کے اوپر چاہے وہ آزاد کشمیر ہو چاہے وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو, دونوں طرف جو ہے کشمیری جو لوکل آبادی ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہاں پاکستانی بھارتی جو بھی شیلنگ ہوتی ہے ان لوگوں کی وہ ریالٹی ہے. ہمارے لیے شاید یہ 15 دنوں کا ایک چھوٹا سا اسپیل تھا, اور ہم نے دیکھا کہ کتنی بدصورت ہوتی ہے جنگ. جب ہمارے شہروں میں ڈرون آ کے گرے, میں معلوم ہوا کہ کتنا اس کا ایک سنسنی ہوتی ہے, کتنا خوف ہوتا ہے. وہ لوگ ہر روز کئی نسلیں, 3 نسلیں جو ہیں, جو جوان ہوئی ہیں, جو بچے وہاں اسکول جاتے ہیں, وہ اسی ماحول میں رہتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی اصل قیمت کون ادا کر رہا ہے اس طرح کی. وہ کشمیر کے جو بارڈر پہ رہنے والے جو لوکلز ہیں وہ کر رہے ہیں. تو دونوں قوموں کو کشمیر اگر مودی کو چاہیے ہے تو پھر کشمیریوں کا بھی سوچے, جو وہاں پہ بارڈر پہ رہتے ہیں وہ کشمیری نہیں چاہیے نا, صرف کشمیر چاہیے. تو ان کی زندگی کے بارے میں جو مجھے پتا چلا گزشتہ 48 گھنٹوں میں, شاید تھوڑا سا ہم ایمپتھائز زیادہ کر سکتے ہیں, کیونکہ جب جنگ بہت قریب آ گئی, ہمارے شہروں میں آ گئی, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی ان کی کیا ریالٹی ہے. تو ان کو نہیں بھولنا چاہیے, میں ان کا ضرور ذکر کرنا چاہوں. نہیں بالکل ایسے ہی, آپ نے بہت اچھی جانب توجہ مبذول کرائی ہے کہ مطلب واقعی وہاں تو یعنی آپ رات میں سو رہے ہیں اور چاروں طرف فائرنگ کی آوازیں آ رہی ہیں, آپ کو نہیں معلوم, آپ کو اپنا آپ اتنا زیادہ ولنریبل فیل ہو رہا ہے, اور ایسے میں آپ کھڑے میں ڈٹے میں, وہ کمال ہے. اور چونکہ کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی کہ جن کے گھر اس اطراف میں, وہ بتاتے تھے ہمیں تو یہاں خبر بھی نہیں ہوتی تھی, وہاں رات بھر فائرنگ شیلنگ یہ وہ سب جاری ہوتا تھا. تو سلام ہے ان علاقوں میں رہنے والے تمام لوگوں کو, دونوں ہاتھوں سے سلام ہے, ہمارے ساتھ ہیں, اور پاکستانی عوام کو تو سلام ہے. ہماری میں ابھی وہ جو شارٹس چل رہے تھے, وہ ایک بھائی وہ 2 کلفیاں ہاتھ میں لے کے, وہ دیکھیں پاک بھارت جنگ پہ تبصرہ فرما رہا تھا میرا ایک بھائی. تو دیکھیں یہ اتنی چل قوم میں جو ہے نا, یہ بھی دیکھیں کھائے وہ کلفی 2 لے کے, تو پاک بھارت جنگ پہ تبصرہ فرمایا بھائی نے. ہم میمز نہیں بھولنا چاہیے بھائی. ہمیں پاکستانی قوم کا جو کوپنگ میکنزم ہے وہ ایک ہیومر ہے, سینس آف ہیومر ہمارا بے حد کمال ہے. ہم نے دیکھ لیا, اس میں بھی مقابلہ دیکھ لیا ہے, جو ہمارے بھارتی نیبرز ہیں ان کا سینس آف ہیومر بالکل بہت شاندار سینس آف ہیومر ہے ہمارا. ہمارے اپنے اوپر ہنسنا, اپنے حالات کے برے اگر آپ کے ہے بھی, چیلنجنگ ہے بھی, اس کے باوجود اس میں سے طنز ڈھونڈنا, مزاح ڈھونڈنا, اور اس کو سب کے ساتھ اس موقع پہ سب کا موڈ اچھا رکھنا, یہ بھی کوئی ہم سے سیکھے. اور جس طرح سے انڈین ٹرولز اور انڈین جو سائبر حملوں کا سامنا کیا ہے, اور اس کو اپنے ہیومر سے ہم نے شکست دی ہے, وہ بھی بڑا کمال نظارہ ہے. میرا خیال ہے اس پہ بھی کوئی تھیسس ہونا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے اس قوم کے ساتھ, ان کا دماغی معائنہ کرائیں, ان کے گھروں کے اوپر ڈرون چل رہے ہیں تو یہ ڈر کیوں نہیں رہے ہیں. یہ الگ کیس اسٹڈی ہے کہ خبر چل رہی ہے کہ وہ لاہور آ گئے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان وہ لاہور آئیں گے تو کوئی فائدہ نہیں, چونکہ وہ لاہور کہیں گے کہ بھائی جان ہم نے نہر آگے چلے جاؤ, تو انہوں نے آگے نکل جانا ہے لاہور سے. وہ کراچی آئیں گے تو موبائل اپنا جیب میں مت رکھ کے لائیں کہ چھن جائے گا کراچی کے اندر. اور وہ یہ خبر غلط ہے کہ جناب کراچی میں تباہی ہوئی, وہ یونیورسٹی
روڈ کے گڑھے تھے جو کہ 4 سال سے کھدے ہوئے، تو ان کو لے کے لگا کہ ہم نے ڈرون مارا ہے، وہ ڈرون کرنے تو کمال ہی اس میں الگ کیس اسٹڈی ہوتی ہے۔ 2 صوبوں کے گورنرز ہمارے ساتھ ہیں، پنجاب کے گورنر ہیں سلیم حیدر صاحب، کے پی کے گورنر ہیں جناب فیصل کریم کنڈی صاحب، اور اگین میں ایک ظاہر ہے یہ ایک رسمی تعارف ہے، اس وقت ہم سب کا ایک ہی تعارف ہے اور وہ تعارف ہے پاکستان۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ دونوں صوبوں کے بڑے صوبے ہیں، اہم صوبے ہیں، ان کے گورنرز کے پاس اس صورتحال میں کہنے کو کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں کنڈی صاحب، سر آپ بتائیے گا، ظاہر ہے آپ کا تعلق ایک ایسے صوبے سے ہے جہاں کے لوگوں نے مسلسل قربانیاں دی ہیں اور بہت قربانیاں دی ہیں، کیا بات ہے، مطلب یہ لیکن جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے عوام نے بھی اس سارے معاملے پہ سب چیزیں بھلا کے یہ کمال کر دیا، یہ کیسا مومنٹ ہے آپ کے لیے گورنر صاحب، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ ملکی جذبہ پاکستان کے ہر شہری موجود ہے، اور آپ دیکھیں خیبر پختونخوا نے جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ریسپونڈ کیا ہے اس چیز کو، وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ ہمیشہ جب بھی ایسا ٹائم آتا ہے تو خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ بالکل جو ہے صف اول کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور ابھی جو اسپیشلی انڈیا کے ساتھ جو ہماری جو پچھلے 3-4 دنوں سے یہ چیزیں چل رہی تھیں، اس میں خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنا ایک بھرپور رول ادا کیا۔ میں کہوں گا کہ پاکستان میں ایسا کوئی غالباً کوئی بھی نہیں بچا، چاہے وہ میڈیا کے ہمارے دوست تھے یا پولیٹیکل پارٹی تھی جو بھی تھی، انڈیا کے خلاف سب یک آواز تھے۔ اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت پہ اور سیکورٹی فورسز پہ جو ہے ہماری فوج پہ پریشر تھا لوگوں کی طرف سے بھی کہ ہم فی الفور جو ہیں وہ جواب دیں، اگلے دن جواب دیں، اگلے گھنٹے جواب دیں، لیکن ایسی چیزیں جو ہے وہ ٹھنڈے ذہن سے کی جاتی ہیں، جذبات سے نہیں کی جاتی۔ اور کل جب انہوں نے ہم نے جواب جب دیا تو ساری دنیا نے ہمارے جواب کو دیکھا، اور پھر سب دنیا کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، ڈائلاگس کرنے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے سیکورٹی فورسز کو جو ہمارے دفاعی ہیں، اور خاص کر میں اپنے پاک فضائیہ کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کے جوانوں کو بھی سلام پیش کروں جنہوں نے جو ہے کارروائی کی اور بھرپور جواب دیا۔ کیا بات، کیا پلیز ہمارے ساتھ رہے گا۔ اور میں ذرا پنجاب کی گورنر ظاہر ہے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، سر سلیم حیدر صاحب آپ کیا کہے گا اس ساری صورتحال میں؟ ابھی ہم مناظر دیکھ رہے تھے، لاہور سیالکوٹ جیلوں لوگ نکلے ہوئے ہیں، ایک الگ منظر ہے، ایک عجب منظر ہے، آپ کیا کہے گا گورنر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بدامی صاحب آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلوٹ کرتا ہوں اپنی فورسز کو، ایئر فورس کو، پاکستان آرمی کو، اپنے سپہ سالار کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جن کا اللہ پہ ایمان تھا اور وہ اس ایمان کے مطابق کھڑے ہو گئے، اور اپنی حکومت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے انٹرنیشنل لیول پہ اچھا اپنا کیس جو ہے وہ پریزنٹ کیا اور چیزیں ساری اچھی ہوئی، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اس مالک نے ہمیں ایک بہت بڑی عزت سے اس جنگ سے نکالا، اور یہ بڑی ہی مشکل صورتحال تھی، اس میں پوری قوم جو ہے اپنی فورسز کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور جس طریقے سے ہماری فورسز نے جو ہے وہ ہٹ کیا، جس طریقے سے ان کا جو ایک تھا اپنا بڑا ان کو زوم تھا کہ جی رافیل آ گئے اور اب تو ہم جو ہے وہ بڑے تکڑے ہو گئے ہیں، ان کو ہٹ کیا۔ پھر ان کو ڈیفنس سسٹم پہ تھا، آج ہمارے میزائل جا کے لگے، وہ ڈیفنس سسٹم فارغ ہوا، ان کی چوکیاں اڑی، اور ان کی ساری جو وہ ان کو بڑھائی تھی وہ ساری خاک میں مل گئی۔ تو میں نے دن کو 92 پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ فورسز جو ہیں اپنا انڈیا کی وہ بھی ٹھوس ہو چکی ہیں، اور مودی بھی انشاءاللہ ٹھوس ہو جائے گا، اور شام کو دونوں ٹھوس ہو گئے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور میں ذاتی طور پہ بدامی صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ روز جو ہمارے ساتھ چھیڑخانی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے ادوار میں جس طریقے سے ہمیں ریسپونڈ کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے ان کے طیارے گرائے، اور جیسے ہی ان کا پائلٹ ہم نے گرفتار کیا تو اس ٹائم پہ ہمارے آرمی چیف بھی اور ہمارے پرائم منسٹر کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور انہوں نے کہا کہ کون سا ٹائم ہو جب ہم اس کو واپس کریں۔ اور اسی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ انڈیا ایسے ہم سے بیہیو کرتا تھا جیسے وہ اس ایریے کا بہت بڑا کوئی پردھان منتری ہے اور وہی سارا کچھ کر سکتا ہے، اور ہم تو اس کے لیے شاید کوئی مکھی مچھر کی طرح ہے کہ جب ذرا سا ہو تو پاکستان پہ میں یوں کر دوں گا، یہاں کر دوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے بعد اب انشاءاللہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہماری جان جو ہے وہ انڈیا کی بدماشی سے چھوٹ گئی ہے،
اور انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اب اگر ہم کریں گے تو ہمارا ناک ٹوٹ جائے گا. اب جیسے کو تیسا ہے بھائی جو ہے. ہاں اب یہ کیونکہ ساری ذمہ داری کا عالمی امن کا ٹھیکہ ہم نے ہی نہیں لیا ہوا کہ ذمہ داری کے نام پہ وہ پاگل پنا کرتا جائے اور ہم برداشت کرتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہوگا. تھینک یو سر, بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. دونوں گورنرز ہمارے ساتھ موجود تھے, کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب, گورنر پنجاب سلیم حیدر صاحب, دونوں کا بہت بہت شکریہ. وہ جس طرح کہہ رہے تھے کہ بہت مشکل وقت تھا, لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جی ہم جانتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے منظرنامہ پلٹا اور کس طریقے سے ساری کی ساری صورتحال الحمدللہ بہت بہت کمال ہو گئی. الفت مغل ہمارے کورسپونڈنٹ نے, لاہور کے کورسپونڈنٹ نے, لاہور کی سڑکوں پر ایک عجب منظر ہے, بہت خوشگوار منظر ہے, بہت خوشکن مناظر ہے. الفت کیا دیکھ رہے ہیں آپ, کیا کہیے گا؟ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کو فتح حاصل ہوئی ہے. پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو یہ فتح حاصل ہوئی ہے اور دشمن ہار ماننے پر مجبور ہو گیا ہے. اس فتح مبین پر لاہور میں اس وقت مال روڈ پر جشن منایا جا رہا ہے. مختلف مکتب فکر کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور پاکستان کی مسلح افواج, پاکستان کے سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر کی قیادت پر فخر کر رہے ہیں اور یہ قوم نازا ہے. جس طریقے سے بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا ہے, یہاں پر لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی فتح ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی اور دشمن کو یہ فتح ہمیشہ یاد دلاتی رہے گی. اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے لوگوں کی تعداد بھی جو ہے وہ یہاں پر بڑھتی جا رہی ہے. سب ہلالی پرچم لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. پاکستان زندہ باد کے نعرے یہاں پر فضا میں گونج رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے سپہ سالار حافظ سید عاصم منیر کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں اور فخر کیا جا رہا ہے اپنی مسلح افواج پر. جی تھینک یو ویری مچ الفت, کیا بات ہے, کیا کہنے ہیں. میرے ساتھ ہیں فہد بھائی, ہمارے ساتھ ہیں. اور اس سے پہلے ماری آپ ایک کمنٹ اس پہ تو کیجیے گا کہ یہ تو لاہور کے مانا تھا نا, اسلام آباد کے لوگوں کو یہ تانا سننے کو ملتا ہے, او جی دیکھو جی وہ تو گھروں میں اور سناٹے ہوتے ہیں. یہ اسلام آباد کی سڑکوں کے بڑے زبردست مناظر میں نے دیکھے. تو سارا پاکستانی مطلب جاگ رہا ہے اور متحرک ہے, مستعد ہے, کیا بات ہے. ماریا ہے ہمارے ساتھ. یہ دیکھیں ہمارے اتنا اچھا موقع میں نے آپ کو دیا اسلام آباد کے لوگوں پہ داغ دھونے کا, تو آپ رابطہ کرتے ہیں, دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. فہد مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں, اور اس سے پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب آ گئے تو بات ادھوری رہ گئی. اب اگین آپ دیکھیے کہ آپ کو اگر لگتا ہو کہ یار یہ تو فلاں یہ تو سپر سٹار ہیں, پتہ نہیں الگ ترجیحات ہوتی ہوں گے, اب میں بتا سکتا ہوں لمحہ اول سے لمحہ بل لمحہ مجھ سے اور ہماری ٹیم سے کچھ لوگوں سے رابطے میں یہ یار کب ہوگا, اب کیا ہوا ہے, ہم کب جواب دیں گے. اور میں نے پرسنلی وٹنس کیا ہے کہ کیا ان کا انتھوزیازم اور کیا ان کا جذبہ تھا. فہد بھائی آپ مطلب ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کمال ہی ہو گیا, ہم سب نے جو سوچا تھا یہ اس سے زیادہ اچھا ہو گیا. اس ساری گفتگو کے تناظر میں بھی جو میری آپ کے پچھلے 3-4 دنوں سے چل رہی ہے واٹس ایپ پہ کہ اب یہ ہوا ہے, اب یہ ہو سکتا ہوتا ہے, کمال نہیں ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ویری ویری کائنڈ ٹو اس. فہد بھائی بالکل یار وسیم, سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد ہے کیونکہ ہم ایک فورسڈ جنگ کی طرف دھکیلے جا رہے تھے. اور بڑا مجھے لگتا ہے کہ ہمارے افواج نے, ہمارے پولیٹیشنز نے, ہماری قیادت نے مجھے لگتا ہے اتنا طریقے سے ہینڈل کیا اس پوری سچویشن کو. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ہم نکل جائیں اس سچویشن سے اور یہ اس طرح نہ ہو. لیکن جب آپ پاکستان کے ہر شہر کے اوپر ایسے ڈرونز دندناتے پھریں گے آپ کے, تو اس کے بعد آئی ڈونٹ نو واٹ دے ور ایکسپیکٹنگ. ان کو کیا لگ رہا تھا کہ ہم لوگ ریٹیلیٹ کر نہیں سکتے یا ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے, اور کوئی 1.5 گھنٹہ لگا اور سب سیدھا ہو گیا. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ ان کے پورے نیوز چینل بھی دیکھیں تو ایک پینک سی سچویشن ہے, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہو گیا. یہ اتنی جلدی, اتنی پریسائز اور اتنا بہترین ہم نے جو ایک امپیکٹ فل جسے یہ آپریشنز ہم نے کیے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہماری افواج کا آج جو ہے ہمارا سر ایک بار پھر سے جو ہے وہ فخر سے بلند ہوا ہے. اور میں بہت خوش ہوں کہ فائنلی یہ ہو گیا, بیکاز یہ زبردستی کی جنگ ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی تھی. وہاں بھی معصوم لوگ ہیں, یہاں بھی معصوم لوگ ہیں. اپنے شہر کے لوگوں کو انہوں نے تنگ کیا, پریشان کیا, ایک عجیب کشمکش میں رکھا, ہمارے لوگوں کو پریشان کیا, ایک خواہ کی جنگ مسلط کر کے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ واٹ دے ور تھنکنگ, بٹ اللہ نے بہت جلدی اور بڑا ہی زبردست جسے آپ کہیں کہ جسٹس جو ہے وہ فراہم کیا, اور بہت جلدی فراہم کیا. اور اب سیز فائر کی طرف ہم جا رہے ہیں. ریئلی ہیپی کہ ہم سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں, لیکن آئی تھنک پاکستان نے وہ کر دیا جس کا وہ شاید انتظار نہیں کر رہے تھے یا منتظر نہیں تھے کہ ایسا کچھ کر دیں گے. ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, کو بہت سلا ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے.
आई डोंट नो व्हाट दे वर थिंकिंग, बट सब हम जाग रहे थे, हम इंतजार कर रहे थे कि कब होगा, और फिर जब हुआ तो फिर सारी दुनिया ने देखा और सारी जिंदगी याद रखेंगे ये लोग। तो इसलिए कि मेरी आपसे अब उसके बाद ऑनरी बात हो रही है, तो मैं आपसे ऑनरी पूछ लूं कि वो जो पिछले 2-3 दिनों से मुझे अंदाजा था कई पाकिस्तानियों की तरह आप भी एक मैं कहूंगा कि एक उस कैफियत में थे कि यार हम कब रिस्पॉन्ड करेंगे, वो आप मुतमईन हैं, खुश हैं, मसरूर हैं? बादामी, आप ये सोचें कि उनका मीडिया इतने झूठ बोल चुका है कि अब तो वो सच भी बोलेगा तो कोई यकीन नहीं करेगा उनका। हमारे हालांकि उनसे तवक्को करना ये भी जरा हम ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे कि अभी भी वो सच बार बार ये कह रहे हैं कि आपको जज्बाती लोग कह रहे हैं, बट ट्रस्ट मी बादामी, हमारे मीडिया ने इतना तरीके से हैंडल किया इस पूरी सिचुएशन को कि किसी न किसी तरीके से आप एक सेंस प्रिवेल कर जाए और दोनों मुल्कों को कोई गलत बयानी नहीं, कोई बदजुबानी नहीं। और अब वो मुझे आप बताएं कि उनको क्या नजर नहीं आ रहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, हमारे शहर भी इंटैक्ट हैं, हम सब यहाँ पर आज मैं आपको बताऊं हौसले इतने बुलंद हैं। मैं इस वक्त अपने सेट्स पर बिग बैंग एंटरटेनमेंट की शूटिंग चल रही है, हमारे एक्टर्स शूट कर रहे हैं आज सुबह से। तो पाकिस्तान में आप सोचें कि हौसला ये है कि हम तो एंटरटेनमेंट के लिए काम भी हमारा चल रहा है, कि कोई काम नहीं रुका हमारा। मैं अपने सारे क्रू से मिलने गया था कि यार क्या बात है, सलाम है कि सारी रात ड्रोन्स रहे हमारे सर पे और जंग मुसल्लत रही है, और सुबह सारे जो हैं वो खड़े हुए और अपने अपने काम पे मौजूद हैं। सो आई थिंक ये कौम लोगों ने अपने कुल्फियां और निहारी खाने के शेड्यूल मौखर नहीं किए हैं। वहां पे अभी बंस रोड भरा हुआ है, लोगों ने खुद भी कैंसिल नहीं किया है। उधर वो राफेल शूट हो रहे हैं, इधर आपके ड्रामे शूट हो रहे हैं, सब चल रहा है। मैंने सुबह हुमायूं सईद को मैसेज किया कि मैंने कहा यार हलवा पूरी मिलेगी इस वक्त, क्योंकि सुबह के 7 साढ़े 7 बजे हो गए। तो उन्होंने कहा मिलेगी बिल्कुल मिलेगी। सो हम लोग सारे सेलिब्रेट कर रहे थे, बट आई स्टिल बिलीव के सेंस प्रिवेल करे और इस खित्ते में अमन बहुत ज्यादा जरूरी है। सो आई थिंक इन्होंने जो भी ये नोटोरियस एक मिशन अपने करते रहे, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि ये भी अपने लोगों के लिए, मुझे लगता है इनको थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि ये इस खित्ते में जंग जो है ये बिल्कुल भी जो है किसी काम की नहीं है, ये बिल्कुल करामत नहीं होगी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया फाद भाई, बहुत नवाजिश। और क्या बात है आपके जज्बे। अगर आपने कहा कि लोग जज्बाती कह रहे हैं तो मैं बार बार एक ही जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल है जज्बाती, 100% है, डंकी की चोट पर है, ओन करते हैं और ये समझते हैं कि इस मौके पर इस वतन के लिए जज्बाती नहीं होना है। तो फिर ऐसे जज्बात है, फिर कब जज्बात का इजहार होना है? बिल्कुल है, हाँ, जोश में होश नहीं खोना चाहिए। हम गालियां नहीं निकाल रहे, हमने नहीं कहा तोड़ दो, फोड़ दो, घुस जाओ, मार दो। आप कर रहे थे तब भी हमने नहीं कहा, तब भी हम कहते रहे ना करो। बट ठीक है, इफ इट हैज कम टू दैट लेवल, व्हेन इट केम टू दैट लेवल, हमने कहा फिर ठीक है, सही है, तो अकॉर्डिंगली बिहेव किया अल्हम्दुलिल्लाह। मरी में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अरसना, फिर हम इस्लामाबाद के दोस्तों की तरफ जाते हैं। मरी में क्या मंजर है, जरा बताएंगे अरसना हमें? मरी माल रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर इंडिया की जो शिकस्त है उसके बाद जश्न का समा है। यहाँ पर आतिशबाजी की जा रही है, सियाह भी पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर मौजूद है, सारे लोग खुशी का इजहार करें। पर कुछ बच्चे भी मौजूद है, इनसे हम आपकी बात कराएंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी पाक फौज जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगी। मुसलमान कौम ऐसी है जो कभी हार नहीं मानती। अल्लाह अकबर। यहाँ पर एक जश्न का समा है और आतिशबाजी की जा रही है। पाकिस्तान ये जंग जीत चुका है, ये कहना है माल रोड पर अवाम का। जी क्या बात है, थैंक यू अरसना, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हर जगह पर एक तारीख रकम हुई है। जिस छत के नीचे मैं बैठा हूँ, जिस न्यूज़ रूम में हम बैठे हैं, यहाँ भी तारीखी रकम हुई है। मतलब मैं एक पूरी स्टोरीज पे लिख सकता हूँ कि कल किस तरह रात के किस पहर मुझे ये अमाद यूसुफ साहब का फोन आया और हम ज़ाहिर सब देख रहे थे। हम थे बासित अली साहब और कामरान साहब को अलविदा करने के लिए हम गए थे, उनके होटल रूम में बैठा हुआ था मैं, क्योंकि अल्लामा पुरजोश खत्म हो रहा था, वो जा रहे थे सुबह, वहाँ बैठे थे तो हमने टीवी देखा ये सब हो रहा है। उनकी मुझे कॉल आई, पता नहीं रात का 1-1:30 बज रहा था, 1 बज रहा था। उन्होंने एक बात किया, हाँ भाई मूव करें, ये जुमला का मूव करें। मैं कहा जी मूव करें। वो वहाँ से चल पड़े, हम यहाँ से चल पड़े, दफ्तर पहुँचे, फिर हमें लगा अभी शायद कुछ होना है, नहीं होना। और बस फिर अब फजर की नमाज यहाँ पढ़ी है और उसके बाद से तो बस यानी कमाल ही है। और नसीहत को आपने जिस तरह देखा सरा, आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ज़रा आइए, ज़रा हम ये जो पिछले कुछ घंटे गुजरे हैं, ज़रा कुछ मिनट में उसका एक जायज़ा लेते हैं, क्विक रिकैप आप भी देखिए। इंडिया ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। 5 मिसाइल भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट। कराची का इलाका है मलीर कैंट, शारा फैसल, वहाँ धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। मुनीर खान बेस, पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। भारत, नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। जब पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, होल वर्ल्ड विल कम टू, नजर भी आएगा, उसकी भी
الحمدللہ الحمدللہ. اور ہم سب کو بہت فخر ہے, بہت عاجزی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ہم ان تاریخی لمحات کا حصہ رہے. ہمارے سارے دوست, سارے پلرز ہیں, مالک صاحب, خاور گمن صاحب, انیقا تشریف فرما ہے, ماریا بیٹھی ہیں. ماریا, کیا کہے گا, یہ پچھلے تو کچھ گھنٹے ہم نے گزارا, یہ بھی ایک بالکل الگ ہی ایک سارا ماحول اور ایک الگ ہی ایکسپیرینس رہا ہے, اور لوگوں نے جس طرح الحمدللہ فیڈ بیک دیا ہے اس پہ, ماریا کیا کہے گا؟ پچھلے 12 گھنٹے میں جیسے ہمارے جذبات جو ہے اس کے وہ فلکچویٹ کیے ہیں, رولر کوسٹر رائڈ تھی, وہ نہیں تھا کہ ایک ہی منٹ میں جذبات بدل دیے, دل بدل دیے, حالات بدل گئے. ویسے بائی دا وے وسیم, مجھے ابھی تک آپ کے لیے میسج آ رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ مجھے میرے فون پہ آپ کے لیے میسج کیوں آ رہے ہیں, لیکن ایک میسج آیا, میں نے کہا میں وہ پڑھ دوں آپ کو. انہوں نے کہا جی کہ خاص طور پہ آپ کو میں کنوے کر دوں, یہ ایک پاکستانی ایکسپیٹ ہے, ہیڈ آف مونڈیلس بزنس ان سعودیہ, اور انہوں نے کہا جی آپ کو میں بتا دوں. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے آپ کا کریئر بہت شروع سے آپ کو گرو کرتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن جو آپ نے گزشتہ چند دنوں میں ٹرانسمیشنیں کی ہیں, دا چوائس آف ورڈز, دا پوسچر آف کانفیڈنس یو شوڈ, دا وے یو کنڈکٹیڈ پیو دا اسٹرینتھ فار دا انٹائر نیشن, جی اس سے وہ بڑے امپریسڈ ہیں. اور وین میں آپ کو کہہ رہے ہیں جی کہ آپ خوش رہیں, آباد رہیں, وہ پورے پاکستان کی طرف سے وہ آپ کو شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے اسپیشلی کہا کہ میں آپ کے لیے پڑھ دوں یہ میسج. انہوں نے یہ نہیں سوال پوچھا کہ محمد مالک صاحب پھر ان کو انڈیا کو کیوں دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, یہ وسیم ہمارا برہموس کا جواب ہے, یہ ہمارا برہموس کا جواب ہے وسیم ہمارا. نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی ساری کوالٹیز ہیں, پھر محمد مالک صاحب انڈیا کو کیوں دینا چاہتے ہیں وسیم؟ They need somebody like him یار. وہ بیچاروں کے ساتھ جو ہو گئی ہے تو ان کو کچھ تو ہم کو احساس دینا ہے یار. اور میں نے بھی جو جتنی میوز میں نے پچھلی 12 گھنٹوں میں دیکھی اور انجوائے کی اپنے متعلق, وہ یہ بھی ایک لائف کا ایک الگ ہی. کچھ تو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی, ہم نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, وہ خود ہی دیکھ لیں گے, تو دیکھ لیں گے آپ کچھ اپنی میمز. آف کورس اٹس اے ٹیم ورک, اور یہ ایک ٹیم ممبر جو ہے وہ بہت ستائش کا مستحق ہے. آئی کوڈ ایکچولی سی نا, جب میں بات یہاں میں کوئی خبر بریک کر رہا ہوتا تھا, وہاں میں کسی کیمرہ مین کے ایموشنز دیکھ رہا ہوتا تھا, وہاں میں یہاں میں کوئی خبر بریک کرتا تھا, وہاں میں کوئی جو ہے وہ جو ہمارا بھائی جو چائے پلا رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تھا. تو ایک الگ ہی تاریخ جو ہے وہ ہم نے وٹنس کی ہے, اور کیا بات ہے الحمدللہ ٹیم ایئر وائی نے ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بہت سرخرو کیا ہے, اور یہ تو کمال ہی ہو گیا الحمدللہ سے. کیا زبردست ایکسپیرینس, اور چونکہ اس لیے بھی کہ ظاہر ہے میڈیا کی بہت اہم ترین ذمہ داری بھی تھی, تو ہمیں بہت خوشی اس بات کی بھی کہ ہم نے ذمہ داری کے ساتھ جوش برقرار رکھا تھا, اور لیکن ہوش بھی نہیں کھویا ہم نے. ہم اس میں مزید بات بھی کرتے ہیں, لیکن ظاہر ساتھ ساتھ خبروں کا سلسلہ بھی جاری ہے. تو یہ کل رات جب ہم 11 بجے ہم نے ایک اپنا سیگمنٹ شروع کیا, تو تب خبر آئی کہ جناب وہ ٹیلی گراف نے پوسٹ کیا کہ جناب وہ بحری بیڑا چل پڑا ہے, اور اس میں برہموس میزائل ہے, اس کا 400 کلومیٹر کی رینج ہے, کراچی اس کی رینج میں آ گیا ہے, اور یہ پتہ نہیں اتنے نوٹیکل مائلز دور ہے, اور وہ سارے کا سارا معاملہ. وہ بعد میں پتہ لگا کہ پتہ نہیں وہ کیا کچھ ہوا بھی کہ نہیں ہوا, کہ کیا ہوا. ذرا ہم نے زحمت دی ہے ریئر ایڈمرل فیصل صاحب کو. سر آپ بتائیے گا, چونکہ بعد میں تو پتہ لگا کہ وہ تو الحمدللہ اپنی جگہ سے وہ ٹیلی گراف کی خبر میں ہلا تھا, باقی تو ایک انچ بھی نہیں ہلا اپنی جگہ سے, وہ ہلا ہی نہیں تھا. جی وسیم, بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے سربسوجود ہونے کی ضرورت ہے ہم سب کو, اور میں آپ کو, آپ کے توسط سے تمام قوم کو, آپ کے جتنے رفقا یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ہم الحمدللہ سرخرو ہو کے نکلے ہیں اس امتحان سے. اور نہ صرف پاکستان کی ملٹری بلکہ میرا خیال ہے پاکستان کی ہر لیول پر جیت ہوئی ہے, ہر لیول پر. آپ پولیٹیکل دیکھ لیں, ڈپلومیٹک دیکھ لیں, ملٹری دیکھ لیں, سوسائٹی دیکھ لیں, میڈیا دیکھ لیں, ہر لیول پہ ہم نے انڈیا کو شکست دی ہے, باقاعدہ شکست دی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. پاکستان نے تاریخ رقم کی ہے, اور یہ آنے والے دنوں میں, سالوں میں, صدیوں میں, دہائیوں میں یاد رکھی جائے گی. جہاں تک بحری بیڑے کی بات ہے, میں نے آپ کو کل رات کو کہا تھا وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے گا. حالانکہ تب تو ٹیلی گراف کی خبر کا چرچا تھا, آپ نے اس وقت بھی کہا تھا, پورا آپ نے سمجھایا تھا کہ بھائی یہ کوئی بات ہے ہی نہیں, نتھنگ ٹو وری ایٹ آل. آپ نے پورا اس کو سمجھا دیا تھا آسان الفاظ میں کہ کیوں یہ اس میں کوئی پریشانی کی بات ہے ہی نہیں. جی بالکل, یہ ایسے ہی تھا, یہ بالکل ایسے ہی تھا, اور الحمدللہ ویسا ہی ہوا ہے. اللہ نے بہت ہمارا ساتھ دیا, لیکن ہماری تیاری نے ہمارا بہت ساتھ دیا ہے. ہماری جو مدبرانہ پالیسیز تھیں اور اسٹریٹجی تھی, پلاننگ تھی, اور جو ایک ہم نے پوری قوم نے اور ملک نے اور حکومت اور ملٹری نے مل کے ایک ہم نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے نا, وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھا, اور وہ سب سے زیادہ مضبوط رسپانس تھا جو انڈیا کو ملا ہے اور پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ملا ہے. تو ہم بہت اچھا اس میں سے تمام سب لوگوں نے مل کے اس میں یہ کامیابی حاصل کی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہمیں مودی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے
یہ ہمیں اس کرائسس میں ڈال کے ہمیں یہ احساس دلایا کہ ہم کتنے قابل لوگ ہیں. ہماری آپس کی کتنی قابلیت ہے, یعنی میڈیا کی کتنی قابلیت ہے, ہماری ملٹری کی کتنی قابلیت ہے, ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ, ڈپلومیسی, ہماری سوسائٹی کتنی اسٹرانگ ہے. بالکل سب چیزیں سامنے آئی ہیں ہمارے. بالکل. اور مطلب خصوصی شکریہ ادا کرنا تھی اس بات پہ بھی کہ ہمارے افواج کا جو ہر شعبہ ہے انہوں نے پورے کا پورا موقع دیا ہمیں انڈیا نے کہ ہم دنیا کے سامنے ثابت کریں کہ ہمارے افواج کا ہر شعبہ کتنا زیادہ پروفیشنل ہے. زمینی محاذ پہ کیا کچھ ہوا, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کروایا, چوکیاں تباہ کروائیں وہ الگ, فضا میں رافیل گروایا وہ الگ, اور پھر جب بات بحریہ کی آئی تو بھی پتہ چلا کہ انہوں نے اپنے پوائنٹ سے ایک, یعنی گویا وہ جہاز بت بن کے کھڑا رہا سمندر کی تیز موجوں میں, لیکن 1 انچ آگے نہیں بڑھا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پاک بحریہ بھی اتنی ہی مستعد, بلکہ بہت زیادہ مستعد ہے, متحرک ہے, اور ایک قدم آگے. چونکہ آپ نے اس وقت کہا تھا, حالانکہ کل جب آپ یہ بات کہہ رہے تھے تب عالمی میڈیا اس کے برعکس بات کر رہا تھا, لیکن آپ کی بات صحیح ثابت ہوئی الحمدللہ. ٹائم پروف کہ پاک بحریہ کے جوانوں کے متعلق آپ نے اس وقت کہا تھا کہ یہ لمٹ ہے, اور اگر اس کے آگے کچھ ہوگا تو پھر یہ ہو جائے گا. تو ان کو بھی پتا تھا کہ پاک بحریہ کیا صلاحیت رکھتی ہے, اور انہوں نے جرت نہیں کی پھر وہاں سے آگے آنے کی. جی بالکل. اور دیکھیے اس میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو انڈین نیوی ہے یہ اپنے آپ کو بلو واٹر نیوی کہلانا چاہتی ہے, یہ اپنے آپ کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کہلانا چاہتی ہے انڈین اوشن میں, یعنی ایک تھانے دار بننا چاہتی ہے انڈین اوشن میں. اور ان کی جو ساری صلاحیتیں, ساری ایفرٹس ہیں وہ اس طرف ڈائریکٹڈ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان نیوی سے انگیجمنٹ نہیں کر سکی ہے. حالانکہ پاکستان نیوی تیار کھڑی تھی, بےتاب کھڑی تھی کہ کسی طرح یہ آگے آئیں اور آگے آ کے ہمارے ساتھ انگیجمنٹ کریں, تاکہ جو ٹرافیاں ہم نے ایئر اور لینڈ پہ حاصل کی ہیں وہ ٹرافی ہم سی میں بھی حاصل کریں. لیکن ان کا آگے نہ آنا ہی وسیم صاحب یہ ہماری کامیابی ہے, یہ ہماری ٹرافی ہے. ہم نے ان کو 1 انچ نہیں موو کرنے دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ سر, تھینک یو ویری مچ. اور ہمیں اپنی فضائیہ پہ جس طرح فخر ہے, اپنی فوج پہ جس طرح فخر ہے, پاک بحریہ کے کیا کہنے ہیں, جب موقع آیا ہے پاک بحریہ نے ثابت کیا ہے کہ پاک بحریہ کے نوجوان کس انداز سے مستعد ہیں, متحرک ہیں. میرا خود پچھلے دنوں جانا ہوا تھا, کچھ فلیٹس کا اور سب کا ہم نے دورہ کیا, تو کیا بات ہے, کیا کہنے ہیں. سیلیوٹ یو سر, تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. انیکا کیا کہیے گا آپ, یہ پچھلے 24 گھنٹے کس انداز سے پاکستانی قوم نے, پاکستانی میڈیا نے جو وٹنس کیے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے رقم ہوتے ہوئے دیکھی, بلکہ کسی نہ کسی انداز سے ہم سب اس کا حصہ رہے الحمدللہ, کیا کہیے گا؟ وسیم تو تھینک یو. سیکنڈلی یہ کہ سٹارٹ یہاں سے کرتے ہیں نا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہم نے سوچا تھا کہ 22 اپریل کو جب یہ پہلگام واقعہ ہوا ہے تو اس کے بعد انڈیا ہم پہ ڈائریکٹلی بلیم کر دے گا, ڈائریکٹلی بلیم کرنے کے بعد وہ اس حد تک چلا جائے گا کہ وہ وار مانگرنگ شروع ہو جائے گی, وار مانگرنگ شروع ہونے کے بعد ایکچوئل وار سٹارٹ ہو جائے گی. اور کل رات کو جب میں اپنے پروگرام سے گئی تو میں تقریباً 2 بجے کے قریب رات کو گھر پہ پہنچی, اور اس ٹائم پر اس کے کچھ دیر بعد ہی دھماکوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں. راولپنڈی دھماکوں سے گونج رہا تھا, لاہور میں, سیالکوٹ میں, مختلف شہروں کے اندر آہستہ آہستہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھی کہ دھماکے ہونا سٹارٹ ہو گئے. اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں وہ مختلف گروپس ہوتے ہیں یا مختلف آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں, فرینڈز ہوتے ہیں, سڈنلی آپ کو ٹیکسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, واٹ از گوئنگ آن, کیا وار واقعی میں شہروں تک اس طرح سے آ گئی ہے, راولپنڈی تک بھی اس طرح سے آ گئی ہے, ڈرون سے آگے ہٹ کے کچھ معاملہ ہو گیا, کیونکہ دھماکوں کی آواز ڈرونز والی آواز نہیں ہے, دس از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو وہاں سے آف کورس وہ ایک فیلنگ ہوتی ہے نا, ایک ہارٹ سنکنگ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, واٹ از گوئنگ آن. یہ روز رات کا تماشا لگ گیا ہے. ایک تو دشمن بھی ایسا ملا جو کہ دن کے ٹائم پر آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا, رات کے ٹائم پر آتا تھا اور رات کے ٹائم پر آ کر اٹیک کرتا تھا. پھر پہلی سوچ یہ گئی کہ کسی طریقے سے سٹارٹ ہی انہوں نے پلیسز آف ورشپ سے سٹارٹ کیا. وہ پلیسز آف ورشپ کہیں کی بھی ہو, مسلمانوں کی ہو, ہندوؤں کی ہو, وہ سکھوں کی ہو, عیسائیوں کی ہو, کسی کی بھی ہو, پلیسز آف ورشپ آر سیکرڈ. ان کو کسی طریقے سے اٹیک نہیں کرنا چاہیے. تو اب وہ کس چیز, کون سی نئی لو پہ جائیں گے, کیونکہ they've been taking pages out of the playbook of Israel. وہ بچوں کو انہوں نے شہید کیا, انہوں نے سویلین آبادی کے اوپر اٹیک کیا. تو obviously اپنے لوگوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے اور اپنے فوجی بھائیوں کے لیے جو اس ٹائم پر ہم لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے, ان کے لیے سب سے پہلی تھاٹ ادھر گئی, اپنے لیے نہیں گئی. اس کے کچھ دیر بعد ہی خبر آنا شروع ہوتی ہے, ISPR DGISPR کی پریس بریفنگ ہوتی ہے, اور اس کے کچھ دیر بعد خبر آنا شروع ہوتی ہے کہ فجر کے بعد پھر پاکستان کا کام شروع ہوتا ہے. جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ اٹیک کرنا سٹارٹ کرتا ہے, اور پھر ایسا اٹیک کرتا ہے اینڈ ناٹ ٹو بریگ ایٹ آل. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہیوملٹی کے ساتھ رکھے, انڈین میڈیا جیسا کبھی بھی نہ بنائے,
لیکن دیٹ واز دا پوائنٹ جہاں وہ ایک وہ جوش جذبہ وہ آہستہ 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 بڑھتا ہوا نظر آیا تھا. اور پھر وہ ویڈیوز آنا شروع ہوئی کہ کہیں جی جو مسلز چل رہے ہیں وہاں لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, کہیں جہاں کسی ٹائم پر پروجیکٹائل گرا ہے وہاں سارے پاکستانی اکٹھے ہو گئے. تو ایک عجیب ہی سما تھا. ہم وہ قوم ہے, ہمارے یہاں آپ نے وہ منظر دیکھا نا, وہ گھر سے ہمارا کوئی ایک بھائی شاید دہی لینے نکلا تھا CD70 پہ, وہ راستے میں ڈرون نظر آ گیا تو وہ رک کے وہ وہیں سے شروع ہو گیا. ایگزیکٹلی ہم الگ قوم ہے, ہم وہ قوم ہے آپس میں لڑیں گے اینڈ فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. لیکن جب کوئی کامن اینمی آ جائے گا تو ہم ایسے ہی اگلا ہو جائیں گے کہ جیسے آپس میں کوئی ایک دوسرے سے کبھی اختلاف بھی نہیں تھا. تو دس از دا بیوٹی آف پاکستانی نیشن. الحمدللہ. خاور بھائی, اس سے پہلے کہ میں ذرا ملتان جاؤں, وہاں رانا فاروق ہمیں بتائیں گے کہ ملتان کی سڑکوں پر کیا مناظر رہے. آپ بھی بتائیے کہ یہ پاکستانی قوم نے, ہم نے افواج کی بات کی, سب کی سپاہ سالار کی بات کی, نیوی فضائیہ فوج کی سب کی بات کی, یہ عوام نے جو کیا ہے. اس سے پہلے میں ماریا سے عوام کے بارے میں بات کر رہا تھا, آپ بھی اس پہ کامنٹ دے گا, یہ اس پہ کیا کہیے گا؟ دیکھیں, وہ کہا جاتا ہے نا کہ جنگ صرف فوج نہیں لڑتی, عوام جب تک پیچھے عوام فوج کے ساتھ نہ ہو تو پھر جنگ جیتی نہیں جا سکتی. تو جس انداز سے مورال ہمارا ہائی رہا, 2-4 دن تھوڑا سا فرق پڑا کیونکہ ایوری بڈی واز سیئنگ کہ رسپانس نہیں آ رہا, یار کیا ہو گیا, اب تمہارے گھر میں گھس گئے ہیں تو کب بھی یہ رسپانس آئے گا. تو ہم بار بار انتظار کر رہے تھے, سمجھا رہے تھے, ایونچولی رسپانس آ گیا. اور الحمدللہ دیکھیں, اب باڈی لینگویج دیکھیں تمام لوگوں کی, آن دا روڈ, آن دا اسٹریٹس, گھروں کے اندر دائیں بائیں بچے. جس طرح آپ نے اپنے بیٹے کی بات کی, رات کو میں نکلا تو میری بیٹی بات کی تھی, بابا ہم ڈر کیوں رہے ہیں, وجہ کیا بن رہی ہے, کہ مطلب کیا وی آر نیوکلیر اسٹیٹ, ہم کیوں نہیں رسپونڈ کر رہے انڈیا کو. تو ایک ظاہر ہے مورال کے اندر ایک فرق تھا, ڈپریشن تھا, یار نف کیا ہو گیا. تو اللہ کا لاکھ شکر, اللہ کا شکر, مالک کا شکر. محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ مالک بے شک میرا بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں. سو اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ ہمیں کامیابی ملی ہے. لیکن میرے خیال میں وی اسٹل نیڈ ٹو کیپ آور گارڈز ہائی, کیونکہ چیلنج بڑا ٹف ہے. جو ابھی محمد مالک صاحب بتا رہے تھے, انڈیا نے, امریکہ نے ہمارے اوپر یہ کوئی مہربانی نہیں کی یہ جو سیز فائر کروا کے. انڈیا نے اپنے اسٹریٹجک الائی کو بچایا ہے, کیونکہ وہ اتنا ننگا ہو گیا تھا کہ اس کی بدبو جو ہے وہ ہر جگہ پھیلنا شروع ہو گئی تھی. اب پرائم منسٹر مودی ننگا, ان کو ریاست ننگی, ان کے رافیل ننگے, ان کے ہر چیز ننگا ہو گیا تھی. تو اب ان کو نے کپڑے پہنانے کی کوشش کیا. تو ہمیں کوشش اب جو ہے, ہمارا ریئل ٹائم ٹیسٹ ایک ہو گیا ہے, لیکن اصل جو ٹیسٹ ہے اب شروع ہوگا آن دا ٹیبل. ظاہر ہے کسی تھرڈ جگہ پہ اوپر ساری نیگوسیشنز ہوں گی, تو اس کے لیے ہمیں بہت تیاری کرنی ہے. اور ابھی بھی ہمیں چوکنا رہنا ہے, کیونکہ جتنی مار پڑی ہے انڈیا کو پچھلے جو ہے 8-10 گھنٹوں کے دوران, تو وہاں پہ کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی شاطر کھیل کھیل سکتا ہے. بہت تکلیف. اور یہ جو مار پڑی ہے اس کا اظہار, اس سے پہلے کہ مالک صاحب کی طرف جاؤں, پڑوس میں ویسے تو اب یہ اتنا مشکل میں ڈال دیا ہمیں انہوں نے کہ ہم کیسے فیصلہ کریں کہ کون زیادہ بڑا بیوقوف ہے, کون زیادہ بڑا ڈیش ہے. ابھی میں باقی جملے نہیں بولتا. تو اس میں ایک نام ہے, پتہ نہیں گوسوامی کر کے ہے, وہ کوئی شاید کسی کو مسئلہ بھی ہے, کوئی وہ پتہ نہیں کوئی عجیب و غریب قسم کا ہے ان کو. وہ اس ساری صورتحال پہ بہت مضطرب ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا, کیوں ہوا. جیسے نہیں, ان کا تو وقت جذبات سب بدل گئے. جیسے مجھے لگتا ہے ابھی وہ کسی بھی لمحے سب کو کہیں گے کہ مارو مجھے مارو, اور وہ سیریسلی کہیں گے. تو ذرا یہ ارنب گوسوامی کی کیا اس وقت بے چینی کا عالم ہے. اور ناظرین اگر آپ چاہیں, آپ کی چوائس ہے, تو دعا بھی کریں کہ ان کے دل کو کچھ قرار آئے, نہ چاہیں تو دعا نہ بھی کریں, آپ کی مرضی ہے. لیکن اس وقت وہ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں ہمارے بھائی گوسوامی صاحب, ذرا دکھائیں گے, ذرا اپنی دکھائیے گا. Coming in from Blair's case of overstepping. It is not the job of the President of the United States to make a claim when we haven't even agreed that this is a matter which requires his intervention. He has no idea about the ground situation. He has no idea about what's happening here. Now he's congratulating both countries trying to be a global peacemaker. I strongly object to the fact that the US president is saying that he has sorted out the conversation between two countries. I think President Trump does not understand the importance of difference between back channel talks or informal diplomacy or clandestine diplomacy or overt diplomacy. This is typical Trump overreach at a time when he does not have a mandate to do so. Where are the negotiations overnight? Who has mandated him to have those negotiations overnight? Last night we were pummeling them back after they tried to send their drones. Last night there were 36 places where they tried to do incursions. And a ceasefire is not a phone call.
It is not like one of those things that happen on WhatsApp. I mean, Donald Trump should get real about the situation. I will completely go by what my government says. And Trump has failed for the 5 months with Russia and Ukraine. But that's not the point. He has announced 4 times. Trump is too eager. Trump is jumping the gun. And I do not believe that this can be the kind of announcement that can be taken seriously as an announcement. And that's why I came on air to say this, that ऐसा नहीं होता है कि आप informally announce करें. You take a role for yourself, and 2 days back, and Americans seem to be heavily invested because Secretary Marco Rubio is now posting saying over the last 48 hours, Vice President Vance and I don't buy this, and we will finish this. Let us not forget here, with the greatest of respect, that the United States of America was the country which threatened to send the 7th Fleet in 13 days. And therefore, we are an independent country. And he's trying to equalize this. How on earth can Trump equalize between what has happened in Pahalgam and what has happened thereafter? It's clear case of overreach. Clear overstretch. I'm sorry I'm going to have to go. You can take this forward. But we are going to be on conversation with our channels in the government. अच्छा पानी तो पी लो, क्या हो गया, मतलब इजी तो क्या हो गया खैर क्या हो गया, पानी पियो, चाय पियो, द टी इज फैंटास्टिक, बहुत मजेदार चाय है, क्या हो गया बेटा, आराम से. मैं आपको ताज़ा नाज़रीन अब मैं बता दूं कि ये इंडियन मीडिया क्या करता हूँ. ख़वातीन हज़रात, ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि अमेरिका ने असल में सीज़ फायर क्यों करवाया. बात यह है कि अमेरिका का थिंक टैंक इस मामले में बैठा और उन्होंने पिछले 72 घंटों में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया. तो सबसे पहले उन्होंने देखा कि इब्तदाई 24 घंटों में राफेल गिर गए और इन लोगों ने जो है वो राफेल बनाने वाले मुल्क यानी कि फ्रांस को जलील करवा दिया है. जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि इसराइल साख्ता ड्रोन गिर गए, तो उन्होंने देखा कि अब इन्होंने इसराइल को जलील करवा दिया है. फिर वो आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि अगले 24 घंटों में S-400 गिर गया है, इन्होंने रशिया को जलील करा दिया. ये वो वक्त है जब ट्रंप ने कहा कि भाईजान अगली बारी हमारी है, इससे पहले सीज फायर करा दो, जान छोड़ो, ये भी हमें जलील करवाएंगे. ये मैं आपको बताऊं अगर इंडियन मीडिया के डर के चक्कर में पड़ गए थे. हाँ, उन्होंने कहा भाईजान ये हैट्रिक हो गई है और ये बात आ है इसको सीज फायर. ये कुछ बेचैनी. मालिक साहब देखिए, आपने कहा कि मैंने कहा कि वो इंडिया के सहाफी के बारे में तज्जिया लेना हो तो हम अपने जो सीनियर मोस्ट और कदीम तरीन जो सहाफी हैं उनसे तज्जिया लेना. तो आप बताएं जरा कि ये क्या है, किस कैफियत से दो चार है ये गोस्वामी. मैं वसीम और आप कदीम है. देखिए ये हमारी, आप वसत देख रहे हैं नसरियात की. जी जी वो इसीलिए तो देख ही नहीं म्यार कितना नीचे आ गया जर्नलिज्म का. ये अभी आप गोस्वामी को दिखा रहे थे ना, ही रिप्रेजेंट्स व्हाट इज रॉन्ग विद द इंडियन मीडिया. ये टिपिकल एग्जांपल है जो इंडियन मीडिया का बेड़ा गर्क क्यों हुआ है. लेकिन अभी आप देखें ऑन अ सीरियस नोट, 2-3 खबरें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं. मेरी ब्रेक में कुछ लोगों से, बड़े इंपॉर्टेंट रेलिवेंट लोगों से बात हुई. 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं. एक तो DGMOs की 12 बजे होगी, 12 मई को जो शेड्यूल कॉल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. लेकिन इसके बाद कुछ चीजें तय हुई हैं, इस जो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बना है. इसके बाद एक मीटिंग है NSAs की. दोनों NSAs की मुलाकात की बात हुई है कि वो दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स पाकिस्तान इंडिया के मिलेंगे न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर. मोस्ट प्रॉब्ली गल्फ या गल्फ की कोई जगह का नाम हम सुन रहे हैं, किसी गल्फ स्टेट में होगा. ओके. उसके अंदर कॉन्टोर्स तय होंगे कि कौन से इश्यूज आगे डिस्कस होने हैं. पाकिस्तान ने जो अभी सीज फायर किया है, एक इन अ वे अभी कहा नहीं जा रहा, लेकिन ये एक सॉर्ट ऑफ कंडीशनल सीज फायर है कि अगर इंडिया ने उस कंटोर्स में तमाम इश्यूज ना डाले तो फिर ये सीज फायर की हैसियत वो नहीं होगी जो आप और मैं इस वक्त समझ रहे हैं. ये बड़ी एक बारीक लाइन है और ये NSAs की मीटिंग में जब होगा, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम इश्यूज उसमें होंगे. आपको याद है 2016 से ये हमारे डायरेक्ट कॉन्वर्सेशंस बंद हो गई थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में. सो अभी ये खाली इंपॉर्टेंट नहीं है कि जिस तरह मार्को रूबियो ने अपने पोस्ट में कहा है कि ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज विल बी डिस्कस्ड एट अ न्यूट्रल वेन्यू. ब्रॉड इश्यूज में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता. बिकॉज यही भारत कहता था आज से 3 दिन पहले तक कि टेररिज्म और गुफ्तगू इकट्ठे नहीं चल सकती. उसको वो भी अपना बयानिया खाना पड़ गया. मुंह पे जब जूते पड़े हैं तब उनको पीछे हटना पड़ा है कि नहीं, ये वो बयानिया भी उनका पिट गया, बाकी चीजें भी पिट गई. तो ये दो मीटिंग्स हैं. DGMOs की तो खैर ज्यादा मिलिट्री स्ट्रेटेजिक चीजों पे होगा कि कहां पे कौन सी फैसिलिटीज आप पुल बैक करेंगे, दोनों साइड्स क्या करेंगे, कौन सी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी. लेकिन जो NSAs की मीटिंग है ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है. और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इस बारी हमारे NSAs का वजन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है.
ان کے NSO اجیت ڈوبل جو ہیں وہ پوائنٹ مین ہیں اپنے نریندرا مودی کے. ہمارے ہاں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے NSA ہیں وہ سرونگ DG ISI بھی ہیں. سو اس لیے ان کے بارے میں اب یہ بھی تاثر ہے کہ جب وہ بات کریں گے تو ان کے پیچھے پورا فل ویٹ آف بوتھ دا سویلین اینڈ دا ملٹری لیڈرشپ ہوگی. یہ کوئی پرانا ریٹائرڈ آفیسر نہیں ہے یا کوئی سویلین نہیں ہے. سو یہ وین دس NSA سٹس اکراس دا ٹیبل, ادھر مودی کا فل کانفیڈنس والا آدمی ہوگا, ادھر وہ بندہ ہوگا جو پریزنٹ کر رہا ہوگا پورا عسکری قیادت کا کانفیڈنس اور سویلین گورنمنٹ کا کانفیڈنس. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری 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 ہائی پاورڈ میٹنگ اور اس میں براڈ اسپیکٹرم ڈسکس ہوگا. سو یہ بڑے ہی امپورٹنٹ چیزیں آنے والی ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ آئیڈیا ہوگا کہ یہ جنگ شارٹ ٹرم میں تو پاکستان میں جیتی ہے, لانگ ٹرم میں کیا ہوگا. لیکن یہ اب اسپیکٹرم کھل گیا ہے, اس میں IWT انڈس واٹر ٹریٹی کا بھی ہوگا, اس میں ہمارا شملہ اکارڈ کی بھی چیزیں ہوں گی. یہ بڑا ہی براڈ اسپیکٹرم ہے اور یہی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ انڈیا کی جو شارٹ ٹرم ڈیفیٹ ہے اس کو بڑے اس کے لانگ ٹرم اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. بیکاز جن چیزوں پہ یہ کنوینئنٹلی سائڈ اسٹیپ کر دیتا تھا کہ میں نے یہ بات نہیں کرنی, یہ انٹرنیشنل ایشو نہیں, یہ ہمارا بائے لیٹرل ایشو ہے, اب یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی ہے اور دیکھیں ابھی یہ ٹیلی ویژنس پہ بھی چل رہا ہے اینڈ ماریا جسٹ پوائنٹڈ آؤٹ ٹو می آلسو کہ یہ نک رابرٹسن نے بھی جو بھی خبر چلائی ہے جی انڈیا کی درخواست پہ سیز فائر ہوا. اس میں کوئی پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا, لیکن جب کوئی گورا بات کر دیتا تو لوگ جلدی مان لیتے ہیں کہ انڈیا کی ہی ریکویسٹ پہ ہوا اور اس لیے جمپ ان کیا ہے امریکہ بھی. سو انڈیا کو بہت سے سٹانسز سے اب ہٹنا پڑے گا اور بات نہ چاہتے ہوئے بھی کرنی پڑے گی. سو یہ خالی مومنٹری شکست نہیں ہوئی, اس کے پولیٹیکل جو کانسیکوینسز ہیں وہ اور بات ہے, لیکن آئی تھنک پاکستان کی فتح ایک سے بہت زیادہ لیولز کے اوپر ہوئی ہے. فرنٹس میں بھی الحمدللہ, اور ساتھ ساتھ آپ کو ذرا مناظر بھی دکھا رہے ہیں. تو آئیے ذرا میں کوئکلی ذرا ملتان کے لوگوں نے ابھی پچھلے کچھ دیر گھنٹوں میں یا کس طرح یہ سارے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. رانا تھے ملتان کی سڑکوں پر, ذرا دکھائیے گا ملتان. رانا فاروق جناب چوک پر موجود ہیں. یہاں پر پاکستان کسان اتحاد کی جانب سے اپنی افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ان کی بہادری اور جرأت کو سلام پیش کرنے کے لیے ریلی نکالی جا رہی ہے. یہاں پر سول سوسائٹی کی بھی ایک بہت بڑی تعداد اس ریلی میں شریک ہے کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں, پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور یہاں پر جو ریلی کے شرکا ہیں ان سب کا یہ کہنا ہے کہ آج پاکستانی فوج نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. سو الحمدللہ یہ ملتان کی صورتحال جب سے کچھ دیر پہلے. سو الحمدللہ اور جس طرح کہا کہ یہ امریکی صحافی اس بار ہم کو مزید بھی بتائیں گے کہ بھارت نے امریکہ کی ایئر بیس سے حملہ کیا, جس کے بعد پاکستان نے جواب دیا اور وہ ایک ساری صورتحال بنی جس پر اب ہم نہیں بلکہ دنیا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سارے سیز فائر کا جو پس منظر تھا وہ کیا تھا. ظاہر ہے جس طرح مالک صاحب نے کہا کہ ابھی تو یہ آنے والا دن اس کی جو مزید اس پہ واضح کریں گے کہ صورتحال کہاں جاتی ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان نے کئی فرنٹس پر الحمدللہ کامیابی کو سمیٹا ہے. اور یہاں سے انیکا آپ اگری کریں گی کہ یہ مطلب یہ تو ہوتا ہے نا کبھی کبھی آپ ایک اپیرنٹلی ایک بہت ہی ولنریبل یا خطرناک سچویشن سے آپ ایسے نکلتے ہیں کہ آپ پہلے سے زیادہ بہتر ہو کر نکلتے ہیں. اس سچویشن کے دوران آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کا اینڈ کیا ہوگا, لیکن ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آٹومیٹکلی پہلے سے بہت بہتر پوزیشن پر لے آتا ہے. اور دس جسٹ ہیپنڈ ود پاکستان کہ ہم سفارتی سطح پر جہاں بھی کھڑے تھے آج اس پورے ایپیسوڈ کے بعد اس سے بہت بہتر مقام پر کھڑے ہیں. انیکا ذرا ایک لسٹ کو گو تھرو کر لیتے ہیں کہ پاکستان نے کیا پایا اور انڈیا نے کیا کھویا. لیکن اس سے پہلے وہ ارنب گوسوامی والی آپ نے جو ویڈیو دکھائی تھی, میں حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے اس بات کا بھی وش نہیں کر رہے کہ انڈیا کے اندر کوئی مرے یا انڈیا کے اندر کسی کی جان جائے. ہم کس سرے سے جنگ ہی نہیں چاہ رہے کہ نہ ہمارے یہاں کی جانے جائیں معصوم نہ وہاں کی جانے جائیں معصوم. وہاں دہشت گردی کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, یہاں دہشت گردی کا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں وہ بغل بجا رہے ہوتے ہیں, شادیانے بجا رہے ہوتے ہیں. دس از این ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ, اور یہ انسٹیبل مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہیلتھی مائنڈ سیٹ نہیں ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ برا چاہ رہے ہو, چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. جو چیز آپ اپنے لیے نہیں چاہتے آپ کسی اور کے لیے کیسے چاہ سکتے ہیں. موونگ آن, پاکستان نے کیا اچیو کیا. پاکستان نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایک میچور, ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کے اوپر منوا لیا. اس لیے کیونکہ ہم وار سے بھاگ رہے تھے, ہم وار مانگرنگ کے پیچھے نہیں جا رہے تھے, ہمیں پرووک کیا جا رہا تھا لیکن ہم لوگ اٹیک نہیں کر رہے تھے. ہم کوشش کر رہے تھے کہ جہاں تک ہو سکے ہم امن اور گفتگو سے بات کریں. پہلے ہم لوگوں نے بولا کہ آئیے ایک
ایک انٹرنیشنل سطح کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرا لیجئے. سو ہم ایک میچور کنٹری کے طور پر سامنے آئے. پھر ہم لوگوں نے اپنی ایئر فورس کو منوا لیا, اپنی آرمی کو منوا لیا, اپنی نیول الرٹنس کو منوا لیا. ہم نے یہ بتا دیا کہ ہم ایک میچور اسٹیٹ ہیں, ہم ڈرنے والے نہیں ہیں. ہمیں کوئی بلی کرے گا تو ہم آگے بلی کو, اگر وہ ہمیں چپیڑ مارے گا تو ہم آگے 2 چپیڑ مار سکتے ہیں. ہم بلی ہونے والے نہیں ہیں. اگر ہم چھوٹے ملک کے سائز کے اندر, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے. تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ڈپلومیٹک سطح کے اوپر بہت بڑی بڑی وکٹریز لی ہیں. ایک طرف UNSC کی جو ریزولوشن آئی اس کے اندر وہ ورڈنگ نہیں تھی جو انڈیا چاہتا تھا. دوسری طرف IMF کا جو ٹرانچ ہمیں ملنی تھی وہ بھی ہمیں مل گئی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انڈیا نے بیک چینل کے اوپر بڑی کوششیں کی کہ نہ ہو. کسی ملک نے اس بار, اینڈ دس از ویری ڈفرنٹ, عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے, انڈیا کی اندھی سائیڈ نہیں لی ہے. کسی ملک نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اور پاکستان غلط کہہ رہا ہے. سب ممالک نے ایدر یہ بولا کہ دونوں ممالک مل کر بیٹھ جائیں, یا یہ بولا کہ کسی طریقے سے وار کی طرف نہ جائیں. سم ہاؤ دی ادر کسی نے ہمیں بلیم نہیں کیا. تیسری بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے یونٹی اٹین کر لی. یہ اس کا تھینک یو کرنا چاہیے ہمیں انڈیا کو. ہم لوگ بہت ڈیوائیڈڈ تھے, پولیٹیکل ڈفرینسز بھی تھے, پروونشل ڈفرینسز بھی تھے, لیکن ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وی آر ون. اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ویسے اچیومنٹس کیے ہیں, جو ہم لوگوں نے ڈسکشن کر کے اچیومنٹس کیے ہیں ڈپلومیٹک سطح کے اوپر, وہ الگ ہے. اب انڈیا نے کیا لوز کیا؟ انڈیا نے اپنے آپ کو ایک IT جائنٹ جو منوایا ہوا تھا, وہ کریڈیبلٹی لوز کر لی ہے کہ آپ کا ڈیٹا اس وقت ڈارک ویب پہ پڑا ہوا ہے. آپ کے جتنے IT سینٹرز تھے, جو سروس سینٹرز تھے, جو کال سینٹرز تھے, جو بینکس کے, ویسٹرن بینکس کے, ویسٹرن کمپنیز کے سینٹرز تھے, وہ اس ٹائم پر ان کا ڈیٹا ڈارک ویب پہ پڑا ہوا ہے. سو انڈیا از ناٹ اے سیف مارکیٹ اینی مور فار IT انڈسٹری, جو کہ ہمیں ایک اپرچونٹی دیتا ہے کہ ہم ایک تگڑی IT انڈسٹری بن جائے تو آگے چل سکتا ہے. انڈیا ایک ڈپلومیٹکلی اینڈ مورلی اینڈ ایتھیکلی ایک امیچور کنٹری کے طور پر سامنے ہے. کئی فرنٹس میں الحمدللہ آپ نے گنوا بھی دی بہت ساری چیزیں کہ کئی فرنٹس میں ہم ذرا ہر اعتبار سے اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ڈفرنٹ باکس آف لائف, عام کس طرح دیکھ رہی ہے, صحافی کس طرح دیکھ رہے ہیں, میڈیا کے لوگ کس طرح دیکھ رہے ہیں, شوبز کے دوست کس طرح دیکھ رہے ہیں. بیروز سبزواری صاحب اگین پاکستان کا ایسا نام جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, ہر وقت ماشاءاللہ بڑے زبردست چاق و چوبند ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. بیروز بھائی, ایک تو آپ کا بہت شکریہ, بھی آپ بہت مسلسل حوصلہ بڑھاتے رہے, تو آپ کا بہت شکریہ. اور کیا کہیے گا بیروز بھائی, کیا محسوس کرتے ہیں اس وقت ایک پاکستانی کی حیثیت سے, پاکستان کے میڈیا پرسن کی حیثیت سے؟ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اللہ نے پاکستان کو عزت سے نوازا, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری پاک افواج نے ساری دنیا کو میسج دیا ہے کہ ہمیں ہلکا نہ لینا بھائی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل مسلسل بھارت کے ساتھ چل رہا تھا. یہ سب سے بڑا میسج, بھارت کا تو کام ہو گیا تمام, یہ اسرائیل کو جو میسج گیا ہے نا, اللہ اکبر. اور میں سلوٹ کرتا ہوں اپنی پاک افواج کو, ہمارے سپہ سالار کو, ان کی پوری ٹیم کو, ہماری ایئر فورس کو, ہماری نیوی کو, ہماری آرمی کو. میں کہتا ہوں سلوٹ ہے ان سب کو, انہوں نے کیا ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے. اور آپ کی ٹرانسمیشن کو بھی سلوٹ کرتا ہوں وسیم بادامی, آپ کے سارے ساتھی جو یہاں موجود ہیں, کیا زبردست انہوں نے ہمارے خون کو گرمایا ہے. یہ ہم مسلسل پچھلے کوئی 3 دن سے تو مسلسل ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, اور فیڈ بیک بھی دے رہے ہیں. پریکٹس ہے, تم تو سوتے ہی نہیں ہو بھائی, تم تو پورے رمضان میں بھی جاگتے رہے, تو ماشاءاللہ. لیکن یہ کمال کام ہوا ہے, اور یہ دس از ہائی ٹائم کہ اب کشمیر کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. اللہ نے بہت عزت رکھی ہے, اور ہم سب اللہ نے بہت عزت رکھی ہے بطور قوم. اللہ تعالیٰ نے بہت سرخرو کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اللہ کا کرم ہے, ایسی ہمیں انشاءاللہ توفیقات دیتا رہے کہ اب انشاءاللہ بحیثیت قوم سرخرو ہوتے ہیں. بہت شکریہ بیروز بھائی, تھینک یو ویری مچ, بہت نوازش, بہت بہت شکریہ. بیروز سبزواری صاحب ہمارے ساتھ تھے. تو خاور بھائی, الحمدللہ ہم ایک فرنٹ پہ بات کر رہے تھے کہ ہم ایک زیادہ سفارتی سطح پر ایک زیادہ بہتر قوم بن گئے الحمدللہ. یہ بھی ہمیں ایک بہت اچھا موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے ایک قوم ہوگی تو اس میں رائے کا اختلاف بھی ہوگا. وہ تو ایک گھر میں 2 لوگ ہوتے ہیں جن کا خون کا رشتہ ہوتا ہے, بھائی ہوتے ہیں, تو بھی رائے کا اختلاف ہوتا ہے, کبھی کبھی شدت, تو وہ تو نیچرل ہے, وہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بطور مجموعی ایک قوم کے ایسے سے اگر تھوڑا سا کہیں مورال کم بھی ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹکلی نیچرلی ہمیں ایسی سچویشن میں لا کے کھڑا نہیں کر دیا ہے کہ آج سے 72 گھنٹے پہلے قوم کا مورال کہیں اور تھا اور ابھی کہیں اور ہی ہے. تو انشاءاللہ بحیثیت کو وہ ہمیں اس چیز کو بھی اپنے اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے, چونکہ میں نے کہا وہ تو نیچرل ہے, 2 لوگوں میں ہوتے ہیں ایک چھت کے نیچے اگر رہتے ہیں, تو یہ
یہ تو 25 کروڑ کا ملک ہے بھائی. لیکن ہمیں اپنا مورال جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب ہم بہتر ہے مورال کے اعتبار سے, اس کو یہیں سے آگے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. خاور بھائی. وسیم, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جتنا بھی شکر کیا جائے اللہ پاک کا کم ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی, جس طرح پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہر سطح کے اوپر, ہر زاویے سے جو آپ اس واقعے کو دیکھیں تو پاکستان الحمدللہ ہمیں ایک ون ون سچویشن کے اندر موجود ہے. لیکن دوبارہ سے وہی اسی بات پہ آتے ہیں کہ اب یہ واقعہ ہو گیا ہے, واقعے سے ہم جو ابھی تک بڑی کامیابی سے آگے بڑھے ہیں, بات ہو رہی ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. گزشتہ رات کے کچھ واقعات, کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے جو میری, دیکھیں جب ہمارے ایئر بیسز کے اوپر انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا تو اس ٹائم ایک طریقہ کار ہوتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے تمام جو ہمارے انٹرنیشنل رابطہ کار ہے ان کو بتا دیا کہ دس از واٹ ہیڈ ہیپن اینڈ وی آر گوئنگ, اور خاص طور پر امریکہ کو بتا دیا. اور وہاں سے پھر جو جواب آیا کہ ٹھیک ہے, اب ظاہر ہے اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے, کسی بھی ملک کے اندر اس طرح جب حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یو ہیو ٹو ریسپانس. اچھا, رسپانس ہم نے دے دیا. اب یہ ہے کہ ہم ایک اس ٹائم بہت بڑی ہماری جو ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ ہمارے پاس موجود ہے. اس وقت جس جگہ پہ ہم موجود ہیں ڈپلومیٹیکلی, یہاں سے اب آگے جو بڑھنا ہے وہ بہت ہی ہمیں ہر قدم پھونک پھونک کے آگے بڑھانا ہے. یہ بات ہمیں نہیں بھولنی چاہیے کہ اس خطے کے اندر امریکہ کا جو اسٹریٹجک الائے ہے وہ انڈیا ہے. وہ ہر صورت پوری کوشش کرے گا, امریکہ کرے گا کہ انڈیا کی جو ہے جو اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی ہے, جتنی مار پڑی ہے, اس کا کچھ نہ کچھ اسے کچھ ملے, کچھ اس کو حاصل ہو. لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ جو ہمارے جو رفقا ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر ان کو انگیج کریں اور آگے جو بھی مذاکرات ہوں تو اس سے میں کچھ نہ کچھ حاصل ہو. اگین جو بات آپ نے کی کہ پاکستان بحیثیت قوم, میرے خیال میں ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے, خاص طور پر آل اکراس ہماری جو پولیٹیکل قیادت ہے, کہ مل بیٹھ کے یہ جو ہمیں ایک اسٹرینتھ ملی ہے, یونٹی آئی ہے, ہر جگہ کے اوپر اس کو استعمال کیا جائے, ملک کو آگے بڑھایا جائے. کیونکہ جو فیکٹس ہیں اس کو ہمیں بالکل ہم صرف نظر نہیں کر سکتے. اکنامکلی ہم ایک بہت کمزور ملک ہیں. آپ دیکھیں نا, ہماری پاورٹی ریٹ 40% کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. ٹیکس ٹو جی ڈی پی جو ریشو ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. لہٰذا بہت سارے کام کرنے والے ہیں. گورننس ہماری بہت ماٹھی ہے, ہمیں تقسیم بہت زیادہ ہے سیاسی طور پر. تو یہ ساری جو ہمارے ہاں کوئی جو خرابی ہیں ان کو دور کرنے کا بھی موقع ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ کا بار بار لاکھ لاکھ شکر کہ اب جو ہے اس وقت آئی ایم فیلنگ, اس دن جب ہم نے ٹرانسمیشن ختم کی تھی تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ آئی ایم فیلنگ انسکیورڈ. جی آپ نے جملہ کہا تھا, مجھے یاد ہے ایگزیکٹلی. لیکن اب جو ہے وہ میں نے کہا سینہ تان کے اب دنیا کے سامنے ہم بتا سکتے ہیں آئی ایم پراؤڈ پاکستانی. دیکھیں ہم نے دنیا کے سامنے کیا کچھ کر دکھایا, اور یقینی طور پر الحمدللہ. اور ماریا یہ اگین کوئی جذباتی بات نہیں ہے, یہ ہم نے اپروو کر دیا نا کہ کوئی ہمیں ہماری ان پرابلمز کی وجہ سے, چاہے وہ اکنامک فرنٹ پہ ہو, چاہے وہ ڈیوائیڈ ہو, پولرائزیشن ہو, اس کی بنیاد پر کوئی ہمیں یہ نہ کہے یا تانا دے کہ او جی یہ قوم کیا لڑے گی, آپس میں پھٹنے, یہ کیا لڑے گی, پیسے ہی کوئی نہیں ہے. چونکہ ہم نے اب ثابت کر دیا اور ابھی کیا ہے, پچھلے کچھ گھنٹوں میں کر دیا کہ بھائی جب بیرونی کوئی آفت پڑتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں ایک جھٹکے میں ریلیونٹ ہو جاتی ہیں اور سب کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ. یہ ہم نے ثابت کر دیا. تو اب آج کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں گے. آف کورس کیوں نہیں کریں گے, ہمارا اپنا گھر ہے, ہمیں اس کو بہتر کرنا ہے. لیکن یہ بحث اب ختم ہو جائے, ہو جانی چاہیے آج کے بعد اصولاً, چونکہ ہم نے ثابت کیا ہے, صرف لفاظ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ ان کے مسائل جو بھی ہوں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولنریبل قوم ہو گئی ہے. چونکہ ہم نے ثابت کیا کہ وہ اتنا بڑا دشمن, بظاہر اتنا بڑا دشمن آیا, ساری قوم جھٹکے میں ایک ہو گئی. بالکل. اور میرے خیال سے جو یہ فیکٹر بھی تھا, کیونکہ پاکستان کے پولیٹیکل حالات ظاہر سی بات ہے پوری دنیا میں رپورٹ ہوتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کتنی پولرائزیشن ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ریاست اور عوام اور حکومت اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کیا ایکویژن ہے. اور غالباً وہ یہی کوئج کر رہے تھے کہ جی چونکہ شاید وقت ایسا ہے, اس وقت چوٹ لگانا بڑا کاری ضرب کے طور پہ ثابت ہوگا, تو یہ وقت ہے, کر ڈالیے. لیکن اگین ہم نے سرپرائز کر دیا اپنے آپ کو بھی. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو ہم نے اپنے آپ کو خوشگوار حیرت میں مبتلا ہو گئے سب, ہم سمیت. میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو جی, کہ پی ایم ایل این کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ پاکستان زندہ باد کی ٹویٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر پی ایم ایل این پی ٹی آئی کے لوگ اس کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان زندہ باد. اچھا, کراچی میں رہنے والے لوگ یا جو پیپلز پارٹی کے ووٹر نہیں ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں بلاول جب جا رہے ہیں باہر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے, تو وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ یار کدھر لے کے آ کے کھڑا کر دیا ہمیں بھارت نے کہ ہمیں ان لوگوں کو سپورٹ کرنا پڑ رہا ہے جن کی ہم شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, ہر مرتبہ شاید ہم اتنے لکی نہ ہوں
اور ہم کیوں انتظار کریں اس وقت کا جب خدا نہ خواستہ قسمت بھی ہمارا ساتھ نہ دے؟ کیوں نہ ہم اس اپرچونٹی کو استعمال کریں. جو کنسنسس اس وقت ہمارے پاس بڑا ریئر کنسنسس ہے, بہت کم مواقع کے اوپر. ہمارا تو چاند دیکھنے پہ بھی عید کا کنسنسس نہیں ہوتا, تو کسی اور چیز پہ کیا. اگر شادی کا مینیو ڈیسائیڈ کرنا اس میں رشتہ داروں کا آپس میں کنسنسس نہیں ہوتا, بہت نہیں ہوتا جی کنسنسس. اور اگر کنسنسس سے آرڈر بھی کریں پھر بھی کوئی ایک آدھ رشتہ دار ناراض ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی ہماری جو حیت ہے, اگر ایک ریئر مومنٹ ہے ہسٹری میں جس میں آپ کا کنسنسس ہوا ہے, سو یو ہیو ٹو بلڈ آن دس. اس کے لیے سب کو دل بڑے کرنے ہوں, اس کے لیے سب کو ایک ایک قدم پیچھے جانا ہوگا. اور ہمیں جو فالٹ لائنز ہمیں بظاہر نظر آ رہی ہیں, ہم جانتے ہیں, ہمارا دشمن جانتا ہے. اس مرتبہ ہم نے اس کو ریکور کر لیا, لیکن ہمیں اس کو فکس کرنا ہے. اگر اس کو کوئی فائدہ بھی اٹھانا چاہتا ہے, اس کو کوئی ایکسپلوئٹ بھی کرنا چاہتا ہے, تو جب ہم وہ فکس کریں گے تو وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے گا. تو یہ ٹیک اویز ہیں جو آپ ہر کرائسس میں کچھ سیکھتے ہیں. صحیح. اس سے جو لرننگ ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ اس کنسنسس کے اوپر بلڈ کریں, تھوڑے سے سب اپنے دل کشادہ کریں اور آگے بڑھیں, کیونکہ یہ پورے ملک کا معاملہ ہے, اکانومی کا معاملہ. اور یہ جو ابھی معاملہ طے ہوئے ہیں بھارت کے ساتھ, جب تک کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا ایشو مکمل طور پہ ریزالو نہیں ہوتا, میں اس میں کوئی بعید نہیں ہے کہ چند ماہ بعد ہم دوبارہ ایک ایسکلیشن کی جانب چلے جائیں, تو اس کو بھی ہمیں سالو کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پہلے خود یہ ٹھیک کرنے ہوں گے اپنے معاملات, تاکہ ہم بہتر جوائنٹ رسپانس دے سکیں. بالکل صحیح بات ہے. اور آنے والے دنوں میں بات کریں گے کہ واٹر ڈپلومیسی بہت امپورٹنٹ ہے. ساری بالکل صحیح بات ہے. بیفور آئی گو ٹو مالک صاحب, ہمارے ساتھ ہیں جناب سائر علی بگا صاحب. بگا صاحب جب یہ کرائسس چل رہا تھا تب بگا صاحب نے کیا زبردست ٹکا کے دو ٹوک بات کی, کھلی بات کی. اپنے ساتھی فنکاروں کو بھی بولا کہ بھائی یہ وقت جو ہے نا ifs and buts والا نہیں ہے, سیدھی بات کرنی چاہیے. ایک ملک بدماشی کر رہا ہے تو اس کو ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے. کوئی اپنے کسی پروفیشنل فائدے کو دیکھتے ہوئے خاموش نہیں ہونا چاہیے. اور پھر بگا صاحب آپ کی کیا ہی بات ہے, ابھی بھی ہم جب وہ ترانہ آج ٹرانزیشن میں بھی چلا رہے تھے, ہر دل کی آواز دل کی آواز, تو مطلب کمال ہی ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا, ابھی ناظرین آپ کے کانوں میں آواز آ رہی کہ جب پچھلے دنوں میں نے ان کے ساتھ مجھے 2 بول گانے کا اعزاز حاصل ہوا تو میں تو خوش ہو گیا. تو آپ کی کیا بات ہے بگا صاحب. اب جب یہ سارا ایپیسوڈ الحمدللہ اس انداز سے بگا صاحب اپنے ایک منطقی انجام کو پہنچا ہے, آپ کتنے مطمئن اور آپ کتنے شادمان ہیں سائر بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام حضور. مبارک وسیم بھائی, جناب خوش رہیں آپ بھی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یار اتنا جھوٹا میڈیا ان کا, اتنے فیک لوگ ہیں. مجھے لگتا ہے یہ صرف بالی ووڈ نہیں ہے, یہ پورا ہندوستان بالی ووڈ ہے. اتنے فیک ہے قسم سے یار. مجھے یہ لگا ہے ہماری جو فوج ہے, اللہ ان کی زندگی کرے, سلامت رکھے ان کو. یہ تو بات کی بات ہے, یہ تو میرے ترانے بہت ہے ان کے لیے. وہی بہت بڑا مسائل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے ان کے لیے. تو بہرحال میں ابھی بھی ادھر ہی ہوں الحمدللہ. اس بات جو میں نے پہلے کی تھی بات کہ ہم بہت ڈیسنٹ لوگ ہیں, ہم امن پسند لوگ ہیں, اور ہم نے جتنے دن نہیں جواب دیا, ہم یہی چاہ رہے تھے کہ بھی تمیز سے بات کر لو, ایسے نہیں ہوتا. ان کی نوٹنکیت ختم ہی نہیں ہو رہی تھی, بس اس وجہ سے جو ہے نا دل خراب ہو رہا تھا. تو غصہ آ رہا تھا کہ بھائی میں تو اب ہنسی آ رہی ہے جا کے ایک دم, کیسے سارے بیٹھے اینکر, سب کا لگتا ہے جیسے کسی نے جوس نکال دیا اور یہ اب ختم ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت. اب یہ اس طرح کی بےعزتی پوری دنیا میں ان کی ہو رہی ہے. باتیں ایسے کرتے کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں. ایک رات فجر کے بعد نماز پڑھ کے ہماری فوج شروع کیا ہے, مغرب سے پہلے ان کا ختم ہو گیا. جتنا غصہ تھا سب کچھ پانی میں مل گیا. تو میں اب یہی کہوں گا, آپ کی بڑی ہمت ہے وسیم بھائی. میں تو جب دیکھ رہا ہوں تو جاگ رہے, مجھے لگتا ہے اب سوئی نہیں ہے 4-5 دن سے. ہم نہیں سوئے بالکل 1.5-2 گھنٹے سوئے. اور جتنے تحمل سے اور ایک ذمہ دار ملک کے شہری ہونے کا ہم نے اور آپ نے جو ثبوت دیا ہے, میں کہتا ہوں یہ دوبارہ پیدا بھی ہو کے آج انڈیا کے اینکر, انڈیا کا میڈیا ہمارے جیسا میڈیا بھی کسی کا نہیں ہے سر, مبارک ہو آپ کو. نہ ہمارے جیسی فوج کسی کی, ہم نے جوش بھی برقرار رکھا لیکن ہوش بھی نہیں کھویا, فضول باتیں بھی نہیں کی, سچی بات ہے کہ جو جوش کے ساتھ. یار میں تو حیران ہوں یار, کس قسم کے تم لوگ ہو, بدتمیزی اتنی کرتے ہو. ہمارے لوگوں میں سے کسی نے بھی کسی کے کوئی پریزیڈنٹ ہو یا کسی کا کوئی آرمی چیف ہو, کسی کا بدتمیزی سے بات نہیں کی. ہمیں پتا ہے کہ ہر ملک میں ہر کسی کی ایک ویلیو ہے. میں جاتا ہوں باہر کے ملک میں کانسرٹ کرتا ہوں, میں اب پاکستان کا فلیگ بلند کرتا ہوں, کئی لوگ انڈیا کا فلیگ لے کے آ جاتے ہیں, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, ہم اس کو گلے لگاتے ہیں کہ یار تمہارا ملک تمہاری عزت ہے اس کے اندر. ہر کسی کے ملک کی اپنے فلیگ کے, اپنے چیف کے, اپنے پریزیڈنٹ کی عزت ہے. اور اس کے ساتھ میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں
جو ہمارے فوج کے خلاف ہوئے ہوتے ہیں، کوئی کمپین چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی شرم کرنی چاہیے. یہ تو پینٹس بھی نہیں ہے میرے خیال سے. ان کو اب ایک قوم ہونا چاہیے. ان کو یہ جو ہم اتنا بڑا ثبوت جو مل گیا ان کو کہ بھی انڈیا ہمارے صرف چند گھنٹوں کی مار ہے الحمدللہ، تو ہم تو پھر اپنا بچہ بھائی سمجھ کے پیار کر رہے ہیں. تو آج کے بعد یہ جو چیزیں ہیں نا، ایک ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارا ملک بہت سربلند ہے الحمدللہ. ثبوت مل گیا ہے پوری دنیا کو. ہماری قوم سے، ہماری فوج سے، ہمارے میڈیا سے، سب سے ثبوت مل گیا کہ ہم ڈیسنٹ امن پسند لوگ ہیں. ہم کچھ نہیں چاہتے اس طرح کا کبھی بھی. ہم پیار چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں. ہمارا ایمان ہی محبت ہے، ہمارے مسلمانیت ہی محبت ہے. ہماری قوم سے صرف یہی پیغام ہے کہ پیس، سب خوش رہو، آباد رہو، اپنے بچوں کے ساتھ کھاؤ پیو، عیاشی کرو، زندگی کو تندرستی کے ساتھ جیو. اور اس کے ساتھ پیغام یہ بھی ہے کہ ابھی تک دیکھو کسی نے مبارک بھی نہیں دی آ کے. ہمارے جتنے سنگر جو ہیں میڈ ان انڈیا، ان کو شرم آنی چاہیے. وسیم بھائی ذرا بول دیں ان کے بارے بھی آپ ذرا. اب حد نہیں ہوگی ویسے بھی. کیا ہو جائے، کتنے پیسے کما لو گے، مر جاؤ تم لوگ. اتنا تو کما لیا تم لوگوں نے، اتنے ملکوں میں گھر بھی بنا لیے. شرم کرو اور آ کر تھوڑا سا دل کھول کے اپنی ماں کے لیے بات کر دو، اپنے باپ کے لیے بات کر دو بھائی. اور مجھے جو نام دیا وہ پاکستان نے دیا ہے نا، اور ہم کسی کی اوپر پتنی میں شک نہیں کرتے. لیکن میں نے آپ سے اس دن بھی کہا تھا کہ مجھے ان دوستوں پر ضرور اعتراض ہے کہ جو کہ بس یہ کہہ کے چپ ہو گئے کہ جی ہمیں بڑا افسوس ہے پہلگام میں جو کچھ ہوا. بالکل افسوس ہے، ایک بھی انسان وہاں جان سے نہیں جانا چاہیے. لیکن بھائی میں اس دن یہ کہہ رہا تھا کہ ایک واقعہ وہاں پر ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم نے کیا. ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا ہے. تو میرا پہلا رد عمل یہ ہوگا کہ نہیں، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، میں نے یہ نہیں کیا ہے. ہاں تمہارے یہاں جو جانوں کا ضیاع ہے مجھے اس پر افسوس ہے. بھائی وہ جب پوری بات کر رہے ہیں، وہ خالی تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ واقعہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں تم نے کیا ہے. تو میں صرف یہ کیوں کہوں کہ ہاں مجھے بڑا افسوس ہے کہ آپ کے یہاں جانے گئی ہے. نہیں بھائی، مجھے افسوس ہے اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں ہم نے نہیں کیا ہے واقعہ. ہم تو کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل آبزرور. اس لیے میں ان دوستوں پر اعتراض ہے. آدھی بات ہم اتنا بیوقوف کوئی دنیا میں ہو سکتا منہ سے بولے کہ بھائی کلمہ پڑھ کے سناؤ، اگر نہیں آ رہا تو گولی مار دے، دوسرے بندے کو سنا رہے دیکھو جی میں یہ کر رہا ہوں. یار اس طرح ہوتا ہے. کتنی بیوقوفی والی بات ہے. اصل میں دیکھا جائے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے میرے حساب سے. ابھی جو نا انڈیا کا جو فیس ہے نا، جو یہ ان کی نوٹنکیت ہے، وہ ان کا پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے. اور جو ہمارے یہاں کے لوگ جو بڑا انڈیا کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ آنی چاہیے، اور اس سے زیادہ شرم آنی چاہیے ان کو. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اب نیند نہیں آنی چاہیے کچھ دن، اور اس کے بعد آ کے یہ بولیں ٹی وی پہ اور اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں کہ پاکستان زندہ باد، اور انشاءاللہ ہمیشہ زندہ باد رہے گا. زندہ باد، زندہ باد. بہت نواز ساحر بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد، پاکستان ہمیشہ پائندہ باد. مالک صاحب آگے بڑھتے ہوئے ذرا آپ یہ بتائیں نا کہ یہ آپ کا ذرا اتفاق ہوا ہے. نک رابرٹسن کہہ رہے ہیں CNN پہ، BBC کہہ رہا ہے، تھوڑا سا عالمی میڈیا اس سیز فائر کو جو ہم نے کچھ چیزیں دیکھی اس میں تو وہ یعنی باقاعدہ طور پہ عالمی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ سیز فائر اس انداز سے ہوا ہے کہ جس میں بھارت نے انیشیٹ کیا، یا ممالک کو حیرت ہوئی کہ یہ پاکستان کا میزائل سسٹم اور جس طریقے سے پاکستان میں چیزیں ایکٹیویٹ ہوئی. یہ ذرا خبریں آپ کی نظر سے گزری، ذرا ہم سے شیئر کیجیے تھوڑا بہت مالک صاحب. نہیں بالکل گزر رہی ہیں، بلکہ جو انڈین میں ANI ہے اور دوسری 2-3 ایجنسیز ہیں وہاں سے بڑی انٹرسٹنگ خبر چلوائی جا رہی ہے، جس پہ وہ سورسز کوٹ کر رہے ہیں فارن منسٹری کی انڈین کی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پاکستان کی درخواست پہ ہوا ہے سیز فائر، اور جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی وہ بینس میں رہے گی، وہ بھی معطل رہے گی، اور اس کے اوپر پھر آگے بات چیت دیکھیں گے. ابھی کچھ دیر پہلے آپ اور جب ماریا بات کر رہے تھے تو بڑی انٹرسٹنگ ہے گفتگو ہوئی، جب ماریا نے کہا کہ ہمارے یہاں تو مینیو کے اوپر بھی جھگڑا ہو جاتا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ مہینوں کے بعد. اس لیے میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ ہمارے یہاں بھی مینیو پہ جھگڑا ہونے کی پاسبلٹی ہے. اور یہ جب آپ کے NSS ملیں گے وہ ہے ہی مینیو ڈسکس کرنے کا کہ ہمارے ایشوز کا مینیو کیا ہے، کس پہ بات ہوگی. ابھی براڈ انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ دونوں ایشوز اس میں ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت، اور انٹرنیشنل پروب یہ ایک ایشو ہے. اس پہ تو انڈیا خیر آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ پاکستان بھی اتنا ایشو بنائے گا، بیکاز اب پوائنٹ تو بنا دیا کہ آئندہ یہ بہانہ نہیں چلے گا. سو دس از ناٹ دیٹ مچ آف اے سیریس ایشو. لیکن 2 سٹکنگ پوائنٹس ہیں، ایک انڈس واٹر ٹریٹی ہے، دوسرا آپ کا شملہ اکارڈ ہے. یہ 2 چیزیں ہیں، اور ملٹری کا جو پل بیک اور ڈپلائمنٹ ہے وہ پری کانفلکٹ، لیکن وہ تو DGMOs کی میٹنگ میں ہو جائے گا. یہ مینیو بھی جھگڑے کی بات ہے. ابھی ہمارا سیز فائر ہوا ہے اور بڑا ہیوی پریشر میں ہوا ہے، بھارت کو بڑی مشکل سے اس کو جب رگڑا لگا تو وہ مانا ہے. بٹ میرا نہیں خیال کہ ہم کمپلیٹلی ایک کانفلکٹ زون سے باہر آ گئے. یہ جس طرح آپ کہتے ہیں نا کہ آگ بجھ گئی ہے، کوئلے جل رہے ہیں.
اور اگر ان کو غلط ہوا لگی تو بھڑک سکتی ہے. میرا خیال ہے یہ اب آئندہ 1-2 ہفتے بڑے کریٹیکل ہوں گے جب آپ کے ڈی جی ایم اوز کی تو میٹنگ میں آئی ڈونٹ سی اینی کانفلکٹ کیونکہ ایسی بات ہے. این ایس ایس کی میٹنگ کس وقت ہوتی ہے, کہاں ہوتی ہے, اس میں جب ڈائریکٹ ٹاکس بھی ہوں گی 2016 کے بعد پہلی ڈائریکٹ ٹاکس, اس میں ساتھ آربیٹریشن میں کون بیٹھتا ہے, کیا گلف کی کوئی ریاست بیٹھتی ہے, امریکن ڈائریکٹ بیٹھتے ہیں, کیا ہوتا ہے, یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. سو ہماری اس وقت جنگ رک گئی ہے, لیکن کیا جنگ کی پاسبلٹی رک گئی ہے دوبارہ کی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. میں پیسمسٹ نہیں ہو رہا, میں ایک سیکنڈ میں ایک پیسمسٹ ایز اے پیسمسٹ بات نہیں کر رہا, میں ایز اے ریئلسٹ بات کر رہا ہوں, اور یہ میں ان حقائق کی بیسس پہ بات کر رہا ہوں جو میرے پاس آج انفارمیشن ہے. سو وی آر, انگریزی میں کہتے ہیں آر وی اہیڈ آف دا کرو, وی آر اہیڈ آف دا کرو رائٹ ناؤ, لیکن آر وی اوور دا ہمپ؟ ناٹ نیسسریلی, وی آر ناٹ نیسسریلی اوور دا ہمپ. سو یہ ہمیں خوشی ہونی چاہیے جو آج ہمارے پاس ریزلٹس ہیں, لیکن یہ بھی دعا کریں کہ جو سینٹی پریویل کرے آگے, بیکاز اس وقت شاک اور جھٹکے سے مودی گورنمنٹ 4 قدم پیچھے ہٹی ہے. کیا یہ انٹرویننگ پیریڈ جو ہوگا اگلا ہفتہ 10 دن کا, دوبارہ ان کو کوئی نئی پھرتیاں تو نہیں آئیں گی, کوئی نئی سوچ؟ اور اس کو ذرا ایک اور اینگل سے جائزہ لینے کے لیے, زیادہ ایکسپرٹ اوپینین کے لیے ہم نے ہمارے ساتھ ہیں پاکستان کی آف کورس فارن منسٹر رہی ہیں, تو بہت ہی ریلیونٹ ہے ان تمام حوالوں سے. ہنا ربانی کھر صاحب ہیں ہمارے ساتھ. میڈم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ بتائیے گا کہ یہ آپ نے تو ظاہر ہے ڈپلومیٹک حوالوں سے ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا, آپ کا بہت بڑا ایکسپرٹ اوپینین ہے, آپ نے سب کو کیسے دیکھا کہ ایک مارکا شروع ہوتا ہے, پاکستان کہتا رہتا ہے کہ آپ نیوٹرل آبزرویشنز کی تحقیقات کرا لیجیے, کوئی جواب نہیں آتا, جارحیت ہوتی ہے, پاکستان بار بار وارن کرتا رہتا ہے, بالآخر جواب دیتا ہے, وہ کہتے ہیں, وہاں سے جواب آتا ہے کہ نن آف آر بزنس, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا انڈیا کو کہ ہتھیار ڈال دو, میں پاکستان کو نہیں کہتا کہ ہتھیار ڈال دو, ہم کوشش کر لیں گے, لیکن اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرمپ کا ٹویٹ آتا ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے. مارک روبیو کہتے ہیں کہ جناب 48 گھنٹے سے ہم رابطے میں تھے. یہ جو سفارتکاری ہوئی, جو بیک ڈور ہوا, اس کو آپ نے کس طرح دیکھا, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ایگزیکٹلی؟ دیکھیں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت فرینکلی اسپیکنگ آئی تھنک پوری دنیا کے کیپٹلز میں اور ایک جو ایکسپیکٹیشن آف کنونشنل سپریمیسی آف ون مچ مور بیلیگرنٹ مچ بگر کنٹری اوور دی ادر, اور ایک وہ جو ریجنل سورٹ آف ڈسپلے یا ریجنل ایک کنفیگریشن مانی جاتی تھی, ایک نیکسٹ سیکورٹی پرووائڈر جس کے اوپر پوری دنیا نے ڈپینڈنسی رکھائی ہوئی ہے ایک اور ملک کی کنٹینمنٹ کی, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. میرے نظر میں یہاں پہ پچھلے 15 دن میں 18 دن میں بہت ساری چیزیں ری اسیسمنٹ کے لیے جائیں گی. اینڈ آئی تھنک میں اگر یہ کہوں گی کہ کیا کیا جائیں گی تو وہ شاید خیر تھوڑا سا غیر ذمہ وارانہ نہ ہوگا, لیکن بہت ساری جو ایکسپیکٹیشن تھیں, جو رولز ایکسپیکٹ کیے جا رہے, میننگ جو ایکسپیکٹیشن تھیں اور جو ایک کنفرمڈ ریزننگ کے مطابق ڈسیزنز دی گئیں بیسڈ آن سرٹن اسٹیٹ آف پلے, کہ وہ اتنا پاورفل ہے, اس میں اتنی قابلیت ہے, وہ یہ کر سکتا ہے, وہ نہیں, اسی چیز پہ ہوتا ہے نا. دوسری چیز یہ پلے میں آئی ہے کہ یہ جو پورا ایک ورلڈ انٹرنیشنل آرڈر کی جس میں ہم بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اب ملٹی ورلڈ آرڈر ہے یا ملٹی ورلڈ آرڈر بھی ہے کہ نہیں ہے, کیوٹک ورلڈ ہے, ورلڈ آف ان پیس ہے. اس دنیا میں جہاں پہ ہمیں شاید عادت ہے کہ ہم ملٹی لیٹرل بن کے ملٹی لیٹرلزم کو فالو کر کے, رولز کو فالو کر کے, انٹرنیشنل لا کے مطابقت میں, ہیومینٹیرین لا کے مطابقت میں ایکٹ کریں گے تو ہمیں سیلیبریٹ کیا جائے گا. ایک وقت آتا ہے جب ایک ڈس بیلنس دنیا میں آتا ہے, جب ایک آرڈر جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا آرڈر ایمرج کر رہا ہوتا ہے, جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا جس کی لاٹھی اس کا بھینس. تو اگر آپ دکھا سکتے ہیں کہ آپ میں اسٹرینتھ ہے ٹو بی ایبل ٹو پروٹیکٹ یور ساورینٹی, یور انٹرسٹ, تو دوسرے بھی آپ کو رسپیکٹ کریں گے. اور اگر آپ ڈپینڈنسی اپنی کسی اور پہ دکھا رہے ہیں, اکنامک ہو گئی, ملیٹریلی ہوگی, کوئی اور ہو گئی, تو پھر جس طرح کا آپ رویہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنا مسئلہ سالو کریں, وچ از بیسکلی سیئنگ واٹ, رائٹ. بٹ میرے نظر میں سب سے زیادہ جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے نیبرنگ ملک کو, دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. ایک آپ یہ دیکھیں کہ 2019 میں جب انہوں نے اسی قسم کا یونیلیٹرل ایکٹ کیا تھا, ہاں کم ڈگری پہ کیا تھا, تو کس طرح پوری دنیا ان کی سپورٹ میں آئی تھی. اور پھر آپ 2025 کا ان کا ایکٹ دیکھیں اور پھر اسٹیٹمنٹ دیکھیں دنیا کی, وہ بہت مختلف ہیں. اس لیے کیونکہ ان 7 سالوں میں انہوں نے اپنی یونیلیٹرلزم, اپنی بلیگرنس اور اپنا یہ جو بیہیویئر انہوں نے کینیڈا میں دکھایا, جج
ایگزیکیوشن جوری خود بن کے اور کہنا کہ ہم کسی کو بھی کہیں بھی ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم بہت بڑی طاقت بن گئے. ان کا یہ اپنی طاقت کی اسمپشن کو اوور پلے کرنا اور اس کو ہولڈ نہ کر سکنا, بلکہ ایک طاقت کی تو اور کی بات, ایک نارمل سوورن اسٹیٹ جو کہ اپنے کوئی پنگا لیتا ہے تو دم ہونا چاہیے نا کہ برداشت کر سکیں کہ کیا ریئیکشن میں آئے گا, اور پتہ ہونا چاہیے ان کی اسیسمنٹ کیا تھی کہ ایک نیوکلیئر آرمڈ کنٹری کو جب آپ بار بار کریں گے وہ ریسٹرین کرے گا اپنے لیے, ریجن کے لیے, دنیا کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, اور وہ آپ کس حد تک اس کا ریسٹرین کو کوشچن کرنا چاہتے تھے. تو یعنی یہ سمجھائیں کہ یہ اتنا بڑا ملک ہے, اتنے ارب کی آبادی ہے, سب سے زیادہ آبادی ہے, سب سے بڑا رقبہ ہے, فلاں ہے, وہ اتنی بڑی مطلب they were too naive, اور I mean I'm sorry آپ کے سامنے مجھے کوئی ڈپلومیٹک الفاظ استعمال کرنے چاہیے, اتنے اسٹوپڈ کیا مطلب اتنی بڑی مس کیلکولیشن کہ ان کو لگا کہ بس یہ ایسے ہی چلتا رہے گا معاملہ ہے کیا؟ دیکھیں آپ ہمارے ایک اور نیبر کو دیکھیں, وہ بات کرتے ہیں کئی ایئرز آف ہیوملیشن کی, پھر وہ بات کرتے ہیں 100 years آف بلڈنگ. لوگ نارملی اپنی طاقت کو اتنی جلدی ایکسپلائٹ, ابھی آپ نے ایکسپوز کیا کر دیا کہ ایک جنرلی بلیو کیا جاتا ہے کیپٹلز آل اوور دا ورلڈ میں, ایک جنرل اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ انڈیا کی اس خطے میں کنونشنل سپریمیسی اگینسٹ ایٹ لیسٹ جنرل بلیف تھا کہ پاکستان کے اگینسٹ کی کنونشنل سپریمیسی انڈیا کی ہے. آپ نے اس کو ٹیسٹ کر دیا وار تھیٹر میں, اور ریزلٹ کیا نکلا؟ صحیح ہے, ایک دفعہ نہیں کیا آپ نے, 2 دفعہ ریزلٹ کیا نکلا؟ تو آپ اس وقت اگر اسٹریٹجکلی دیکھا جائے تو کون نکلا کامیاب؟ رائٹ, سو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اور یہ ہے نا سر, ایز وی اسپیک, یہ تو مطلب یعنی ابھی جس طرح میں آپ سے جب بات کر رہا ہوں تو یہ اب سے کچھ دیر پہلے امریکی صحافی نک رابرٹسن نے CNN اور تھوڑی دیر میں دکھائیں گے ان کو شارٹ بھی, کہ وہ کہتے ہیں پاکستان کی میزائل حملوں نے بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا, اور اس کی وجہ سے بھارت مذاکرات کی میز پر آیا. جب پاکستان نے 3 شہروں پر میزائل برسائے تب جو ہے وہاں سے جو ہے وہ سینیریو چینج ہوا. جب پاکستان نے ایئر بیسز پر حملے کیے, جب پاکستان نے میزائلوں کی نہ رکنے والی بارش کی, تب اس کے بعد مطلب یہ اب ہر جگہ ریئلائزیشن ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے حملے کنٹرول سے باہر ہونے کے خدشے پر سیز فائر کیا گیا, اور بھارتی حملوں کے بعد پاکستان نے طے کر لیا کہ اب بات چیت کی گنجائش نہیں. بلکہ اگر ہنا صاحب اگر آپ کے ساتھ میں پلیز ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا سنا دیں کہ نک رابرٹسن کیا کریں, تاکہ پھر آپ ذرا اس پہ اوپینین دیجیے گا کہ یہ تو اب انٹرنیشنلی اوپینین بن رہا ہے کہ یہ جب پاکستان پہلے کہتا رہا کہ یہ مت کرو اس کے ہمیں مجبور مت کرو, اور فائنلی وین وی ریسپونڈیڈ دیٹ واز دا ٹائم جب they were like they were kind of shocked, surprised کہ یہ کیا ہوا ہے, and then they requested امریکہ اور عالمی طاقتوں کی اس میں انٹروین کرو, پھر سیز فائر ہوا. ذرا پلیز اگر آپ بھی سن سکیں ہمارے ساتھ CNN پہ نک رابرٹسن کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں ذرا سنائیے گا. President Trump offers his congratulations to both sides. Look, I've been getting some sense of the back channel diplomacy that's been going on from my sources over the past couple of days. Yesterday they were saying, look, we're pausing for diplomacy. When India hit Pakistan in the early hours of the morning, it appeared that window had shut, and Pakistan had this massive response firing back. But it seems that diplomacy continued to play out. The Saudis playing a role, the Turkish playing a role as well. Marco Rubio talking to his opposite number in India, his opposite number here in Pakistan. جی ہنا رمانی خیر صاحب, تو بھی یعنی آپ کو یہ لگتا ہے کہ عالمی رائے بھی یہی بنے گی زیادہ تر کہ یہ جب پاکستان نے جو یعنی اس پورے ایپیسوڈ میں جو سب سے زیادہ ایلیمنٹ آف سرپرائز وہ پاکستان کا رد عمل تھا. آئی ڈونٹ نو آپ اس بارے میں کیوں سرپرائز ہوئے, میں اس بارے میں بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوں. آئی تھنک میرے ساتھ تقریباً ہر کسی کا پاکستان میں یہ ویو تھا کہ اس وقت دس واز ناٹ اے میٹر آف چوائس فار یو. اگر آپ کہتے ہیں ہماری سالمیت کو سیریسلی لو, کوئی آپ کی سالمیت کو سیریسلی نہ لیتا, آپ دوسری طرف بھی کہتے ہیں ہماری سالمیت کو سیریسلی لو, پھر آپ کچھ کریں گے تو ہم یہ کریں گے, پھر وہ کچھ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں پھر آپ کچھ کریں گے, تو وہ آپ کا انہوں نے ریسٹرینٹ کو کوشچن کیا, انہوں نے اس کو ٹیسٹ پہ ڈالا. ٹھیک ہے, آپ نے دوسری طرف کیا دکھایا, آپ نے نہ ہی پہلے پوری طرح جو ٹائم ہمیں دینا چاہیے تھا ریسٹرینٹ کو ایگزیبٹ کیا, پیسفل نیگوسیشن کی طرف گئے, ہر طرح سے انٹرنیشنل لا ابائڈنگ بن کے ہم نے پرووک نہیں ہوئے. اور ہم نے اس کے بعد جب ہمیں کرنا تھا اور جب کیا, ان کے ملٹری ہمارے ٹارگٹ کو اٹیک کرنے کے بعد کیا, مطلب کسی قسم کا ایگریشن نہیں دکھایا. پھر جب ہم نے رسپونڈ کیا تو تیاری کے ساتھ کیا, اور اس طرح کیا کہ وی ڈیمونسٹریٹڈ not only our will but also our capacity and capability in the war. دیکھیں کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے, جو آپ ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے نا. تو وسیم برہانی صاحب, میرا اس پر یہ ماننا ہے کہ آپ کو اور مجھے یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت بہت ساری ری اسیسمنٹ ہو رہی ہوں گی,
کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے, کس کی کیا کیپیسٹی ہے, کس میں کتنا ڈیپتھ ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ہماری نیشن کی ڈیپتھ بھی تو نکلی ہے. آپ اپنے میڈیا کو کمپیئر کریں ان کے میڈیا کے ساتھ, وہاں پہ ہو از اے کریڈیبل جرنلسٹ لیفٹ ہوئے, کس نے نہیں کہا کہ کراچی کا پورٹ پہ اٹیک نہیں. تو کہاں پہ ان کا فارن سیکرٹری جب یہ کہتا ہے کہ جی رفیل نہیں گرے, اور رفیل خود کہہ دیتا ہے کہ جی ہمارے مسنگ ہے, کون سی انڈین کریڈیبلٹی, کون سی انڈین انسٹیٹیوشن کی کریڈیبلٹی کو اب آپ لے کے جو وہ جا کے کیس کریں گے. بٹ دے اسٹل آر آن دا پاور رائٹ. آپ نے کہا یہ اسٹوپیڈیٹی انہوں نے کی, یہ اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے, یہ ایک اتنا جس کو گھمنڈ کہتے ہیں, اتنا وہ کہتے ہیں نا ڈیپ روٹڈ ہو گیا, اینڈ دیو ڈریون اے ہول فار دمسیلز. ہم جو پوری دنیا کو کہتے رہے ہیں کہ جو مودی گورنمنٹ انڈیا کے ساتھ کر رہی ہے وہ انڈیا کے لیے برا ہے, بیکاز ایکسٹریمزم پھیلا رہے ہیں. یہ سب کچھ اس کی ڈیمونسٹریشن ہے. تو ان سم ویز جو ہم پچھلے 15 سالوں سے کہہ رہے ہیں, یہ اس کی وینڈیکیشن ہے, ناٹ اونلی آن دا ملٹری تھیٹر بٹ آلسو آن دا سوشل تھیٹر, آن دا سوسائٹل تھیٹر. اینڈ آئی تھنک وی شوڈ ناٹ وانٹ ٹو emulate India in any way in being, crazy or, یہ جس طرح ان کے میڈیا کی طرح ہم ایکٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کے پالیٹیشین کی ایکٹ کرنا چاہتے ہیں. پاکستان should remain a responsible global regional player. صحیح. بس اور آخری بات یہ, اب یہ جو کچھ ہوا اس سے تھوڑی سی ایکویژن اس خطے کی تبدیل ہوئی ہے, جو کچھ ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں. اگر آپ اس کو تھوڑی سی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی آگے ہوئے گی, so I think you're in for a surprise. But as I said, you don't need to goad about it. آپ لوگوں کو اپنی assessment کرنے دیں. You just sit pretty and do the right thing. I think the other space will be created automatically. Thank you very much, madam. بہت بہت شکریہ. ہینا رحمانی خیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. اس سے پہلے کہ ہم ذرا دوبارہ اپنے پینل کی طرف جائیں, یہ آپ دیکھیے کہ ظاہر ہے اس وقت سب سے بڑی خبر یہی ہوئی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا, امریکی سیکرٹری اسٹیٹ کا ٹویٹ آیا, اور اس پر اب ظاہر تجزیہ ہوگا, تبصرہ ہوگا, کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے کہ دو نیوکلیئر اسٹیٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے, تو اس کے بعد معاملہ رکا. تو اب یہ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کہ اس میں نیوٹرل لوگ تجزیے کیا کرتے ہیں, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. اور اس میں آپ یہ سب سے پہلے دیکھیے کہ نک رابرٹسن نے CNN پر کیا کہا جب ان سے امریکی صحافی سے پوچھا گیا کہ پاک بھارت سیز فائر کیسے ہوا, تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے میزائل حملوں کی وجہ سے معاملہ ہوا, اس کی وجہ سے, ان میزائل حملوں کی وجہ سے بھارت کو مذاکرات کرنے پڑے. بات چیت کا امکان تھا, لیکن بھارت نے پھر پہلے پاکستان کے 3 شہروں پر میزائل برسا دیے, جس کے بعد پاکستان کے ایئر بیسز میں حملے کیے گئے, اور اس کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی گویا نہ رکنے والی بارش کر دی. دونوں ملکوں کے حملے پھر ایسا لگا کہ کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے سارے کا سارا معاملہ, جس کے بعد بھارتی حملوں کے بعد یہ امریکی صحافی کہہ رہے ہیں اس بات کا تجزیہ کرتے ہوئے کہ سارے کا سارا ہوا کیا ہے, تجزیہ معلومات ان کی کیا ہیں, تو کہتے ہیں کہ بھارتی حملوں کے بعد پاکستان نے طے کر لیا کہ اب بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. یہ امپریشن لیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہ اب جب انڈیا نے اٹیکس ہی کرنا شروع کر دیے, تو پھر پاکستان نے طے کیا کہ اب بات چیت کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمیں یہ بات بھی سمجھاتی ہے کہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم 48 گھنٹوں سے رابطے میں, تو اس کا مطلب ایسے لمحے آئے ہوں گے جب پاکستان اٹیک کرا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ نہ کرو, اور پاکستان نہیں رکا, پاکستان نے اپنا کام پورا کیا. پاکستان نے, یہ امریکی صحافی کہہ رہے ہیں, پاکستان نے جواب میں کاری ضربیں لگانا شروع کی تو بھارت نہیں سنبھل سکا, اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل میڈیٹرز آئے, اور اس کے بعد امریکہ آیا, اور یہ سارے کا سارا معاملہ سنبھلا.